اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین صدق اللہ العلی العظیم۔ حیات انسانی کی ہدایت کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے جو قوانین اور ضابطے مقرر فرمائے ہیں وہ سنن الہی، ان میں سے ایک اہم ضابطہ اور سنت عہد ہے۔ عہد کا مطلب یہ ہے کہ انسان ذمہ دار ہے اور ذمہ داری قبول کرے۔ دوسری طرف سے دین کو ذمہ داری قرار دیا گیا ہے، اور جو عہد نہیں رکھتا رسول اللہ کے فرمان کے مطابق وہ شخص بے دین ہے۔ لا دین لمن لا عہد لہ، جو عہد نہیں رکھتا وہ دین نہیں رکھتا، چونکہ دین عہد ہے۔ اسی طرح دین کی تفصیلات و ارکان دین جیسے امامت، انہیں بھی عہد کہا گیا ہے۔ جہاد کو عہد کہا گیا ہے، اور وہ تمام ذمہ داریاں جو اللہ کی جانب سے انسان کے لیے مقرر کی گئی ہیں اور انسان انہیں قبول کرتا ہے، انہیں عہد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ عہد کے بارے میں قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں جن میں حق تعالی نے تفصیلات اس سنت کی و اس قانون کی بیان فرمائی ہیں، جن میں بعض آیات مشاہدہ کی تھی ہم نے اور بعض رہتی ہیں جن کی تفصیل بیان کرنا ہے۔ از جملہ سورہ اسراء میں سورہ مبارکہ اسراء میں آیات 34، 35 اور 36 کے اندر ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اس مضمون کی آیت پہلے بھی گزری ہے کہ کوئی قانون، اسلوب یہ ہے کتاب ہدایت کا، کتاب الہی کا، جیسا اشارہ ہوا تھا کہ علمی کتابوں کے اندر ہر موضوع کے لیے ایک خاص باب کھولا جاتا ہے اور خاص فصل مقرر کی جاتی ہے، اور اس کے اندر وہ متعلقہ تمام علمی مطالب بیان کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ہدایت کی کتاب کا اسلوب یا روش ہدایت کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں وقت آئے، جہاں ضرورت ہو، وہاں پر ضابطہ و قانون و سنت کو بیان کیا جائے۔ اس وجہ سے اصول و ضوابط قرآن ایک ہی موضوع پورے قرآن کے اندر پھیلا ہوا ہے، جا بجا ہر سورہ کے اندر اس کا ایک پہلو یا اس کا ایک حصہ ذکر ہوا ہے۔ وہ از جملہ باعث عہد ہے۔ باعث عہد میں عام مبتلا بے مسائل میں سے یتیم کے معاملات و یتیم کے امور ہیں۔ چونکہ انسانی حالات کے اندر، انسانی زندگی میں
بچوں کا یتیم ہونا ایک رائج چیز ہے، اموات کی وجہ سے، والدین کی فوتگی کی وجہ سے، حادثات کی وجہ سے، شہادتوں کی وجہ سے، اور یتیم طبقہ معاشرے کا ایک حصہ ہے، اس کی تکریم و تعظیم لازم ہے۔ قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ اگر آپ کے خاندان میں یا ارد گرد آپ سے مربوط یتیم ہو، اس کے مال کے قریب مت جاؤ، لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کا مال مت کھاؤ، اس کو اپنے لیے استعمال مت کرو، یتیم کے مال سے آپ خود استفادہ نہ کرو۔ حتی یبلغ اشدہ، جب تک وہ باشعور نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کا مال محفوظ رکھو، حفاظت کرو، اسے ضائع نہ کرو، کھاؤ نہ اسے۔ جب وہ باشعور ہو جائے، بالغ ہو جائے، اس کا مال اس کے حوالے کر دو، وہ خود جیسے چاہے اسے خرچ کرے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرو، وفا کرو، عہد اپنا ذمہ داری اپنی پوری کرو۔ ان العہد کان مسئولا، عہد وہ اہم مسئلہ ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں انسان سے پوچھنا ہے وہ عہد ہے، انسان کا ذمہ داریاں ہیں، نبھائی ہیں یا نہیں نبھائی ہیں، ترک کی ہیں، وفا کی ہے یا نہیں کی۔ دو اہم ضابطے ہیں، ایک خاص ہے اور ایک عام ہے۔ خاص قانون یتیم کے متعلق ہے کہ یتیم کے مال کو ضائع نہ کرو، اسے کھاؤ نہ، اس میں تصرف نہ کرو، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا اس وقت آپ اس کا مال محفوظ رکھو، سنبھال کے رکھو۔ جب سن بلوغ کو پہنچ جائے اس کے حوالے کر دو آپ۔ سن بلوغ سے مراد یعنی جب تک شعور باشعور ہو جائے، اپنا نفع و نقصان سمجھ جائے، اس وقت تک آپ اس کے مال کو آپ تصرف کرو۔ جب وہ باشعور ہو جائے، پھر اس قابل ہو جائے کہ اپنی مالی فائدہ نقصان کو سمجھ سکتا ہو۔ ورنہ یتیم ایسا بے وقوف ہو، اگر اس کا مال اس کو دے دیا جائے وہ ضائع کر دے گا، پھر بھی اس کے حوالے نہ کرو۔ بے وقوف کو اس کا مال اپنا بھی نہ دو، امانت کے طور پر اپنے پاس رکھو، اور اس کے حق میں، اس کے فائدے میں آپ اس کے مال میں تصرف کرو۔ دوسرا حکم عام ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد پورا کرو، ذمہ داری ادا کرو، وفا کرو، مکمل طور پر اس کو ادا کرو۔ جو ذمہ داری لی ہے اگر آدھی انجام دو، آدھی چھوڑ دو، یہ وفا نہیں ہے، بے وفائی ہے۔ جو کچھ آپ کے ذمہ ہیں اسے مکمل طریقے سے آپ نے بجا لانا ہے، یہ وفائے عہد ہے۔ ان العہد کان مسئولا، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عہد وہ چیز نہیں ہے جیسے خدا پوچھے گا نہیں آپ سے، ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سوال قبر، پہلا سوال قبر کا عہد کے بارے میں ہے، ذمہ داریوں کے بارے میں ہے کہ آپ کے دوش پر جو ذمہ داریاں تھیں، جو عہد تھے، وہ نبھائے ہیں یا نہیں نبھائے۔ اگر انسان یہ کہے کہ میں نے عہد کیا ہی نہیں تھا، میں نے کوئی ذمہ داری نہیں لی تھی تاکہ بے وفا نہ بنوں، یہ بدتر ہے بے وفا سے، کیونکہ جو وفا نہیں کرتا ذمہ داری لیتا ہے لیکن ادا نہیں کرتا، اور اس سے بدتر وہ ہے جو ذمہ داری سرے سے لیتا ہی نہیں ہے، لا تعلق رہتا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے جو غیر ذمہ دار مخلوقات بنائی ہیں وہ شر الدابہ انسان ہیں، چونکہ جانور ذمہ دار نہیں ہیں، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ عہد مسئول ہے، مسئول جس کے بارے میں سوال پوچھا جائے، جس سے متعلق سوال پوچھا جائے، سائل پوچھنے والا، مسئول پوچھا ہوا جس کے متعلق سوال پوچھا جائے۔ اسی سے لفظ مسئولیت بنا ہے۔ مسئولیت وہ ذمہ داری جس کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے اور انسان جواب دہ ہوتا ہے، اس نے جواب دینا ہوتا ہے کہ میں نے یہ ذمہ داری نبھائی ہے یا نہیں۔
انسان مسئول ہے، کلکم رائن و کلکم مسئول، رسول اللہ کا فرمان ہے تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، راعی ہے، یعنی آپ کے ذمے امانات ہیں، ان امانات کی حفاظت و مراعات آپ کا کام ہے، اور کلکم مسئول، اور تم میں سے ہر آدمی مسئول ہو۔ مسئول ابھی اردو میں یا فارسی میں عہدے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، گویا ایک منصب ہے۔ مسئول منصب کو نہیں کہتے یا منصبدار کو نہیں کہتے مسئولیت، مسئولیت ذمہ داری ہے، وہ مسئول یعنی ذمہ دار انسان۔ غیر ذمہ دار غیر مسئول ہے، جو ذمہ دار ہے احساس ذمہ داری کرتا ہے، اس کو مسئول کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ اس کے عہد کے بارے میں اس سے پوچھا جاتا ہے اور وہ جواب دہ ہے، اس کے پاس جواب ہوتا ہے کہ میں نے یہ ذمہ داری ادا کی ہے۔ قرآن کریم نے یہ دونوں الفاظ ایک ہی مطلب کے لیے استعمال کیے ہیں، عہد اور عہد پر متفرع مسئولیت ہے۔ پہلا قدم عہد ہے، ذمہ داری، دوسرا سوال ہے ذمہ داری کے متعلق، تیسرا جواب ہے، جواب دہ ہونا۔ عہد کے بارے میں آپ کو جواب دہ ہونا ہے، آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے قانع کنندہ کہ میں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے یا نہیں نبھائی۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب تم ناپو کسی چیز کو پورا ناپو، اس کا اندازہ مکمل بنا کر جو وصول کر رہے ہو اتنا مال ادا کرو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور قسطاس مستقیم صحیح ترازو کے ساتھ وزن کرو، ایسا ترازو نہ ہو کہ جس میں بظاہر لگتا ہو وزن برابر ہے لیکن حقیقت میں ایسے نہ ہو، قسطاس تمہارا غیر مستقیم نہ ہو، مستقیم قسطاس ترازو کے ساتھ وزن کرو۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہتر ہے، اور تاویلاً یہ احسن ہے، یعنی اس کام کا انجام بہت اچھا ہے، اس کام کی حقیقت بہت عمدہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، اگر تم ناپ تول برابر کرو، صحیح کرو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، ایک اور اہم و بڑا خوبصورت قانون اللہ تعالیٰ کا یہ ہے، لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا علم نہیں رکھتے اس کے پیچھے مت جاؤ، اس کے پیچھے مت پڑو، اس چیز کی پیروی مت کرو جس کا علم نہیں رکھتے تم۔ اب یہ چیز انسانوں کے لیے اہم ہے، جانوروں کے لیے علم ہونا ضروری نہیں ہے، علم کے بجائے غریزہ ہے جانور کے اندر، انسان میں غریزہ بھی ہے اور ساتھ ہی علم و آگاہی بھی ہے، عقل بھی ہے انسان کے اندر۔ جانور غریزے کی بنا پر سب کچھ کرتا ہے، انسان علم کی بنیاد پر اور یقین کی بنا پر عمل کرتا ہے۔ اگر انسان بھی غریزے کی بنیاد پر کرے، غریزہ یعنی اندر انسان کے ایک پوشیدہ پنہان رجحان جو اللہ نے پیدائشی طور پر جانور کے اندر رکھا ہے، جس طرح جانور غریزی طور پر کھانے کے پیچھے جاتا ہے، پینے کے لیے جاتا ہے، اور باقی حرکات و سکنات غریزی طور پر کرتا ہے۔ جانور کو جب خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ انسان کی طرح خطرے کا اس کو علم نہیں ہوتا کہ پہلے سے جانور کو علم حاصل ہو جاتا ہے، پھر علم آنے کے بعد دفاعی تدبیر کرتا ہے، دفاعی اپنی حالت بناتا ہے اور اپنے آپ سے دفاع کرتا ہے، بلکہ علم کی جگہ اس کے اندر غریزہ ہے، دفاعی غریزہ ہے اس کے اندر۔ اس کے وجود میں جانور کے اندر ایسا احساس رکھ دیا گیا ہے کہ جہاں خطر آ جائے اس کے جسم کے اندر ایسی حرکات، ایسے افعال، ایسے انفعال اور رد عمل ہوتے ہیں جس سے جانور حالت دفاعی میں آ جاتا ہے، اثر کرتے ہیں یہ چیزیں۔
ایک مطالعہ کے مطابق کہ مثلا چوہا اور بلی کو کنفرم بات نہیں ہے، ویسے محققین کی تحقیق یا مطالعے کا نتیجہ ہے کہ چوہا بلی سے ڈرتا ہے، وہیں کہ بلیاں آج کل چوہوں کی دشمن نہیں ہیں. بلیوں کو بہت اچھی چیزیں ملتی ہیں، پیزا کھاتی ہیں، برگر کھاتی ہیں اور بڑے اچھے اچھے کھانے کھاتی ہیں بلیاں. چوہے بدمزہ ہیں، بد ذائقہ ہیں. کھیلنے کے لیے چوہے کے پیچھے دوڑتی ہے لیکن اسے پکڑتی نہیں. آپ نے بھی کبھی دیکھا نہیں ہوگا بلی کو چوہا پکڑتے ہوئے. سنا ہوا ہے آپ نے کہ بلی چوہے کھاتی ہے، لیکن دیکھا نہیں ہوگا آپ نے کسی بلی کو چوہا کھاتے ہوئے. یہ سنی ہوئی بات ہے. لیکن چوہا ڈرتا ہے بلی سے. بلی چوہے کو کھائے یا نہ کھائے، چوہا بھاگتا ہے اس سے. کیوں بھاگتا ہے؟ ایک مطالعے یا رپورٹ کے مطابق، جو تحقیقی دانشگاہی مطالعہ ہے لوگوں کا، کہ بلی کے وجود میں ایسی بدبو ہے بلی کے اندر جس سے چوہا جب وہ بدبو سونگھتا ہے، چوہے کے وجود کے اندر اس بدبو کا یہ اثر ہوتا ہے. مثلا جیسے میں مثال دیتا ہوں انسانوں کے بارے میں، کہ کچھ چیزیں آپ سونگھتے ہیں تو آپ کو الٹی آ جاتی ہے، بدبو، تہوع آ جاتا ہے، متلی آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ کیفیت چوہے کی ہو جاتی ہے اس بدبو کے ذریعے سے. متلی نہیں آتی اور اثر ہوتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں اس کی. چوہے کے وجود کے اندر یہ تحول آنا شروع ہو جاتا ہے جس سے چوہے کو نقصان ہوتا ہے. مثلا ان دانشوروں کے مطالعے کے مطابق، واللہ عالم صحیح ہے یا ان کی تک بندی ہے، چونکہ اکثر تک لگاتے ہیں دانشور، تجربہ نہیں کرتے اور اندازے لگاتے ہیں، تخمینے لگاتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد خود ہی اس کے جواب میں، رد میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں. اب یہ بھی واللہ عالم تخمینہ ہے، تک ہے، کیا ہے، یا تجربہ ہے. لیکن جس کا اظہار کیا گیا وہ یہ کہ بلی کے اندر جو بدبو ہے، اس بدبو سے چوہا یا چوہیا وہ بانجھ ہو جاتی ہے، بچہ نہیں دے سکتی. اگر بلی کے زیادہ قریب رہے چوہا یا چوہیا، اس کا بچہ نہیں ہوتا اور اس کے بدن کے اندر منفی لہر پیدا ہوتی ہے. اس وجہ سے وہ اس سے بھاگ جاتی ہے. خوب یہ چوہے کا علمی محاسبہ نہیں ہوتا کہ اس کو معرفت ہے کہ بلی نام کی کوئی چیز مثلا اس کی دشمن ہے اور یہ دشمن جب قریب آئے تو بھاگ جاؤ. اس طرح کا ذہن نہیں ہوتا چوہے کا. بلکہ اگر آپ بلی کو اس طرح سے چوہے کے قریب لے جائیں کہ بلی سے یہ بدبو چوہے تک نہ پہنچے، کوئی چوہا بلی سے نہیں بھاگے گا. یا اگر چوہے کو آپ بلی کے اتنا قریب رکھیں کہ وہ عادی ہو جائے اس بدبو کا، خوگر ہو جائے. جس طرح بعض انسان ہیں نسوار کھاتے ہیں، پہلے دن نسوار منہ میں ڈالتے ہیں تو الٹی ہو جاتی ہے ان کو، لیکن وہ چونکہ ارادے کے بہت مضبوط ہوتے ہیں، نسوار کے سامنے تسلیم نہیں ہوتے، نسوار پر غلبہ پا کے رہتے ہیں. اتنی کھاتے ہیں کہ آخرکار عادی ہو جاتے ہیں، معتاد ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں نہ صرف الٹی نہیں آتی بلکہ نہ کھائیں تو پھر پریشانی ہوتی ہے. اسی طرح اگر ایک بلی اور چوہے کو آپس میں قریب کر دیں، ایک پنجرے میں بند کر دیں، اور چوہا بلی کی عادت کر لے اور بلی کو چوہے کی عادت ہو جائے، تو اب چوہے کے بدن میں کوئی کپ کپی تاری نہیں ہوتی بلی کو دیکھ کر. یعنی غریزہ اس کا، چوہے کا، بلی سے اب متاثر نہیں ہوتا، خوگر ہو جاتا ہے. اس وقت چوہا بلی کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا. یہ جانوروں کی خصوصیت ہے کہ وہ جانور علمی بنیادوں پر حرکات نہیں کرتے، غریزی بنیاد پر کرتے ہیں. انسان کے اندر بھی یہ غریزیں ہیں، لیکن ساتھ عقل بھی ہے، علم بھی انسان حاصل کر سکتا ہے. غریزوں کے ساتھ ساتھ
فطرت بھی رکھتا ہے اور علم و معرفت کی بنیاد پر اپنے امور انجام دیتا ہے۔ چونکہ علم و معرفت کے ساتھ انسان معاملات انجام دیتا ہے، یا علم ہے اس کے پاس، صلاحیت علم ہے، انسان کو انسانی حد میں رہ کر جب کام کرے تو غریزے کے بجائے علم سے کام کرے، غریزہ نہ کہے۔ جس طرح بعض اوقات ایک آدمی کہتا ہے میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں اس طرح سے ہے۔ عورتیں عموماً غریزے سے کام لیتی ہیں، عورتیں ایسے کہتی ہیں بس مجھے پتہ ہے یہ فلاں اس طرح سے ہے، فلاں بندہ اس طرح سے ہے، فلاں عورت اس طرح سے ہے۔ آپ اسے پوچھیں آپ کو علم ہے؟ مثلا کہے گی ایک عورت دوسری عورت کو کہے گی یہ فلاں عورت چور ہے، اب آپ نے چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہتے نہیں دیکھا نہیں ہے لیکن مجھے پتہ ہے، مجھے لگ رہا ہے یہ چور ہے۔ یہ غریزہ ہے، یہ علم نہیں ہے۔ قرآن منع کرتا ہے کہ جہاں علم نہیں ہے اس مطلب کے پیچھے مت جاؤ جس کا علم نہیں ہے، علم ہے تو اس کی پیگیری کرو، جہاں علم نہیں ہے وہاں رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، مت پیچھے جاؤ۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، آپ مت پیگیری کرو اس بات کی جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ چونکہ انسان ہو، علم نہیں ہے اور پھر بھی ہم اس راہ پہ جا رہے ہیں، پھر بھی اس مطلب کو مان رہے ہیں، پھر بھی اس کے پیچھے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے غریزہ آپ کو لے کے جا رہا ہے اور گر گئے ہیں نیچے، مقام انسانیت سے حیوانی مقام تک آ گئے ہیں، غریزوں کی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں فلاں آدمی کو جب میں دیکھتا ہوں تو بس مجھے کچھ احساس سا ہو جاتا ہے، مجھے کچھ ہو جاتا ہے، ایسے جیسے چوہے، بلی کو دیکھ کر چوہے کو کچھ ہو جاتا ہے۔ چوہے کے پاس ہرگز یہ علم نہیں ہے کہ بلی کو ہمارا دشمن بنایا گیا ہے۔ چوہے کا غریزہ کہتا ہے کہ بھاگو بلی آ گئی ہے، علم نہیں ہے۔ یہی کام اگر انسان کرے کہ میرا غریزہ یہ کہہ رہا ہے، میری حس یہ کہہ رہی ہے، اب یہ حصے غریزہ ہیں، آپ مکلف ہیں علم کی اتباع کریں نہ غریزے کی۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت جاؤ۔ یہ قانون ہے انسانی حیات کا، زندگی کا، لیکن یہ آیات تشریح نہیں ہوتی، تفسیر نہیں ہوتی، یہ خود ضابطے ہیں۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم، یہ قانون ہے جو مسلمان بستی کے ہر جگہ پر یہ بورڈ لگا ہوا ہونا چاہیے، گھروں کے اندر ہو، سائن بورڈ لگے ہوئے ہوں۔ یہی آیت کریمہ سورہ اسراء کی آیا 36، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے ان چیزوں کے پیچھے، ان موضوعات کے پیچھے مت جاؤ، ان کی پیگیری مت کرو جن کا علم نہیں ہے تمہیں۔ عام لوگوں کی زندگی کا یہ قانون اب فقط علمی ابحاث میں ہے۔ مدرسوں میں اس آیت کے بارے میں کافی بات کی جاتی ہے، علمی اصول میں، اصول فقہ میں، وہاں بعض دینی جب منابع کی بات آتی ہے، دلیلوں کی بات آتی ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے ہم شرعی طور پر حکم ثابت کر سکتے ہیں۔ مثلا آیا جن چیزوں سے ہمیں علم حاصل نہیں ہوتا، گمان حاصل ہوتا ہے یا شک ہوتا ہے، آیا وہ حجت شرعی ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ جو لوگ قائل ہیں کہ ان سے وہ حجت نہیں رکھتی، فقط جن چیزوں کے اندر علم ہے وہ حجت ہیں، یہ آیت کریمہ وہ دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ ظنون، ظن حجت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن منع کر رہا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کا علم نہیں ہے اس کے مطابق فتویٰ مت دو، جس کا علم نہیں ہے اس کے مطابق عمل مت کرو، جو علم نہیں ہے اس کو اپنے لیے حجت مت مانو، جو چیز آپ کو علم عطا نہیں کر رہی اس کو دلیل و منبع شرعی مت سمجھو۔ علمی طور پر اس آیت سے خوب استفادہ ہوا ہے، لیکن یہ آیت
مدرسوں کے لیے حجیت روایات کے لیے نہیں ہیں یا ظنون کی حجیت کے لیے نہیں ہیں یہ آیت، یہ عام لوگوں کی روزمرہ زندگی کا ضابطہ ہے، عام آدمیوں کی زندگی کا ضابطہ، کہ عام لوگوں کو علم بھی ہوتا ہے بعض چیزوں کا، علم نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ عملاً فرق نہیں کرتے، علم ہو تو بھی وہی رائے رکھتے ہیں، علم نہ ہو بس وہ کہتے ہیں فلاں غلط آدمی ہے، وہ آپ نے غلطی دیکھی ہے؟ کہتے ہیں نہیں دیکھی۔ علم ہے؟ نہیں ہے علم، پھر کیوں فتویٰ دیا یہ غلط آدمی ہے؟ فلاں نے چوری کی ہے، آپ نے دیکھا ہے چوری کرتے ہوئے؟ نہیں دیکھا، لیکن یقین کیا ہوا ہے کہ اس نے کی ہے۔ جس کا علم نہیں ہے اس کا اعتقاد پیدا کر لیا، اس کا عقیدہ بنا لیا۔ اگر آپ سب اپنے طور پر اپنے نفس میں رجوع کریں کہ اتنے امور کے آپ معتقد ہیں جن کے بارے میں علم نہیں ہے آپ کو، لیکن عقیدہ ہے ہمارا ان چیزوں کے اوپر، علم نہیں ہے، اسی سے قرآن روک رہا ہے کہ یہ کام نہ کرو۔ جس کا علم نہیں ہے اس پہ اعتقاد بھی نہ رکھو آپ، جب عقیدہ نہیں ہے آپ کا، جب علم نہیں ہے آپ کو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، سمع و بصر اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بصر کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا، دونوں مطلب درست ہیں، بصر سے سوال کیا جائے گا، بصر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، سمع و بصر کے بارے میں پوچھا جائے گا، فؤاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، یا مسئول عنہ ہیں، یعنی ان سے پوچھا جائے گا آپ کی ذمہ داریوں کے بارے میں کہ انہوں نے یہ ذمہ داریاں ادا کی ہیں یا نہیں کی ہیں۔ پس عہد مسئول ہے، عہد کے بارے میں سوال ہوگا، عہد کے بارے میں جواب دہ ہے ہر انسان۔ اگر قانع کنندہ جواب ہوا مان لیا جائے گا، نہ ہوا عہد پورا، اس صورت میں انجام بہت برا ہے انسان کا۔ بد عہد، بے عہد اور بے وفا کا انجام نہایت برا انجام ہے۔ قرآن کریم نے اس انجام کا ذکر کیا ہے، عذاب علیم، عذاب مہین، عذاب عظیم، دردناک عذاب، رسوا کر دینے والا عذاب اور توہین آور عذاب، یہ سارے عذاب بد عہد انسان کے لیے ہیں، اور بد عہد کے لیے دنیا میں لعنت ہے و رسوائی و محرومیت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ یہ ایک نمونہ تھا، ایک اور مطلب جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے عہد کے بارے میں ذکر فرمایا سورہ مبارکہ مریم میں ہے۔ سورہ مریم آیا 87 میں فلا سورہ مبارکہ مریم آیا 87 میں ہے، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، جنت و جہنم جانے کی کیفیت ہے ان آیات کے اندر۔ آیت 85 میں ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، متقی جائیں گے بہشت میں، خدا کی طرف جائیں گے وفدا، جس کو وفد کہتے ہیں ہم اردو میں، وفد ہے، ہم لے کے جائیں گے متقین کو، محشور کریں گے متقین کو خدائے رحمان کے سامنے بارگاہ میں، وفدہ لے جائیں گے، وفد لے جائیں گے۔ وفد عربی لفظ ہے، ہم گروہ کو کہتے ہیں وفد، احترام کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ مہمانوں کو لے جانا، کسی کو لے جانا یا کسی کے پاس جانا احترام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، یہ وفد کہلاتا ہے۔ وفدہ یعنی ایک اہتمام، انتظام کے ساتھ، جس کو یہاں پروٹوکول کہا جاتا ہے۔
خاص اہتمام کے ساتھ لے کے جانا، عزت و تعظیم و توقیر کے ساتھ لے کر جانا وفد ہے۔ متقین کو خدا کی بارگاہ میں وفدن لے جائے گا، بصورت وفد لے کر جائیں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، انہیں پروٹوکول کے ساتھ لیا جائے گا وفد کی صورت میں۔ اور مجرمین کو کیسے لے جائیں گے؟ نسو کو ہانک کے لے جائیں گے، ہانکا جائے گا، ہانک کے جس طرح ریوڑ لے جاتے ہیں، چونکہ مجرم ہیں، ان کے اندر ڈسپلن نہیں ہے، نظام نہیں ہے، وفدن نہیں ہے، انہیں منظم طریقے سے، اہتمام کے ساتھ، باوقار طریقے سے، پروٹوکول کے ساتھ مجرموں کو نہیں لے جایا جاتا، جیسے یہاں زندانوں میں انہیں جکڑ کے پکڑ کے لے کے جاتے ہیں، اسی طرح جہنم میں نسو کو انہیں ہانکا جائے گا، ملائکہ انہیں ہانک کے جہنم کی طرف، نسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور وفدن نہیں جائیں گے احترام کے ساتھ کہ جہاں میزبان ہو، مہمان ہو، اور جانے والا باوقار طریقے سے جائے اور وصول کرنے والا عزت و احترام کے ساتھ ان کا استقبال کرے، یہ وفدن جانا ہے۔ لیکن جہنمیوں کو وردن لے جایا جائے گا، ہانک کر، وردن یعنی پھینکا جائے گا، دھکیلا جائے گا جہنم کے اندر کہ جو یہاں پر لا یملکون الشفاعۃ، اور ان مجرمین کی شفاعت نہیں ہوگی، کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا خدا کی بارگاہ میں۔ لا یملکون الگ مطلب ہے، یعنی شفاعت خدا کی بارگاہ میں نہیں، کوئی بھی صاحب شفاعت نہیں ہے، کسی کو حق شفاعت نہیں ہے، الا سوائے اس کے من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس کے جو خدا کے ہاں عہد رکھتا ہے، جو عہد رکھتا ہے، ذمہ داری رکھتا ہے اور اپنا عہد اس نے نبھایا ہے، یہ حق شفاعت رکھتا ہے خدا کی بارگاہ میں، یہ خود بھی نجات یافتہ ہے، دوسروں کی نجات کا بھی ذریعہ ہوگا۔ یہ جو خدا کے ہاں عہد رکھتا ہے اور اس نے اپنا عہد وفا کیا ہے، پورا کیا ہے، لہذا کہا جاتا ہے کہ شہداء شفاعت کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، چونکہ انہوں نے اپنا عہد پورا کیا ہے۔ عند الرحمن لہم عہد، خدا کے ہاں ان کا عہد ہے، اللہ کے ساتھ ان کا عہد یہ ہے، انہوں نے اپنا عہد پورا کیا ہے، خدا نے ان کے ساتھ اپنا عہد پورا کرنا ہے کہ یہ اگر کسی کی شفاعت کریں گے وہ نجات پا جائے گا۔ شفاعت سے مراد یہ الگ ایک ضابطہ قانون ہے، اس کی بھی تشریح کی ضرورت ہے، اگرچہ پہلے ہو چکی ہے، لیکن ظاہر ہے آپ عزیزوں تک شاید وہ مطلب نہ پہنچا ہو، وہ ضرور سنیں، وہ مواد لے کر، چھپا تو نہیں ہے ابھی، لیکن شاید آج سے کوئی 15-20 سال پہلے کی گفتگو ہے شفاعت کے بارے میں، اور اس کی تاثیرات زیادہ ہیں۔ بہت سارے افراد شیعہ اور ایک تعداد اہل سنت کی جنہوں نے وہ گفتگو سنی ہے شفاعت کی، اور اس گفتگو کے سننے سے ان کے اندر تبدیلی آئی ہے، بدل گئے ہیں۔ بنیادی اس کے اندر مطلب تھا شفاعت کا غلط معنی، جیسے کل اشارہ کیا تھا کہ ایک تقدیر کا غلط معنی ہے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا ہوا بنو امیہ نے، ایک غلط معنی شفاعت کا پیشہ وروں نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے۔ وہ جو ثمن قلیل، حقیر پیسہ لے کر، حقیر مال لے کر لوگوں کو غلط دین بتاتے ہیں اور غلط طور پر گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو۔ شفاعت کا مطلب یہ لیتے ہیں جیسے دنیا میں سفارش جس کو کہتے ہیں، شفاعت کو سفارش کے معنی میں لیتے ہیں، اور مراد یہ ہے کہ اگر یہاں کسی نے جرم کیا، غلطی کی، گناہ کی، اور اس کا مثلا ایمان ہے نبیوں پر، اماموں پر، تو یہ اسے بچا لیں گے۔ یہود کا یہ تصور تھا کہ یہودی جتنی بھی برائی کرے جہنم نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں جائے گا؟ دو اس کے پاس یا تین دلائل تھے۔ ایک یہ کہ
یہودی برگزیدہ لوگ ہیں، مخصوص طبقہ ہے، یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، چنے ہوئے ہیں۔ دوسری دلیل یہ دیتے تھے کہ یہود کو حق دے دیا ہے گناہ کا، چونکہ عیسائی و یہودی ان کی قربانی پہلے ہو چکی ہے ان کے گناہوں کی۔ مخصوصاً عیسائیوں کے اندر یہ تصور ہے کہ عیسیٰ ہمارے گناہوں کی کفارہ ہے، عیسیٰ مسیح نے جو قربانی دی ہے وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، کہ عیسیٰ مسیح ہمارے گناہوں کا کفارہ ہیں، چونکہ وہ پھانسی چڑھے ہیں، سولی چڑھ گئے ہیں، اب اس لیے چڑھے ہیں کہ امت جتنے مرضی ہے گناہ کرے میں معاف کرا دوں گا۔ یہ ایک نظریہ ہے ان کا، اور ایک نظریہ ان کا یہ ہے کہ تیسری دلیل ان کے پاس یہ ہے کہ ہمیں چھوٹ ہے گناہوں کی، چونکہ گناہ کرنے کے بعد ہماری سفارش ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کی سفارش کریں گے، عیسیٰ اپنی قوم کی سفارش کریں گے، بلکہ عیسیٰ و موسیٰ تو بڑی شخصیات ہیں، یہ پادری یہی کام کر دیں گے، اور انہوں نے قیامت سے پہلے ہی شروع کر دیا ہے۔ چرچ کے اندر باکس رکھا ہوا ہے اور ہر اتوار کو شفاعت کرتے ہیں، گناہ کار آتے ہیں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور یہ ان سے گناہ کے تناسب سے پیسہ لیتے ہیں، پیسہ صندوق میں ڈال کے اسے کہتے ہیں تو معاف ہو گیا، پاک ہو گیا ہے، اس کے منہ میں کوئی تبرک ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں تو پاک ہو گیا ہے، ایک ہفتے کے لیے جتنے گناہ کیے تھے دھو دیے ہم نے۔ یہ گمراہانہ دین یہود و نصارہ نے تصور ڈالا ہے اور مسلمانوں کے ذہنوں میں آ گیا ہے۔ شفاعت سفارش کو نہیں کہتے، شفاعت ساتھ ہونے کو کہتے ہیں، ساتھ ہونا، نہ سفارش کرنا۔ کچھ لوگ ہیں جو اس قابل ہیں، انہیں حق دیا گیا ہے کہ انہیں اپنا ساتھی بناؤ، انہیں اپنا شفیع بناؤ، ساتھی بناؤ، ان کو دنیا میں اپنا ساتھی بناؤ تاکہ آخرت میں تمہارے ساتھی رہیں، نہ کہ سفارش۔ آپ گناہ کرتے رہیں، آپ جرم کرتے رہیں، اور جس طرح شیعوں کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ آزاد ہے، شیعہ بھی فری ہے، فری ہینڈ ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے عمل کرنے کی، جو مرضی ہے کرے، جہاں اس کو پکڑ ہوگی وہاں پر مولا علی آ جائیں گے، امام آ جائیں گے، ملائکہ کو بھگا دیں گے ڈانٹ ڈپٹ کے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہو، یہ تو میرا مولا ہی ہے، یہ میرا نعرے لگانے والا ہے، یہ کلندر ہے ہمارا، آپ بھاگ جاؤ، یہ ملنگ ہے ہمارا۔ یہ وہی یہود و نصارہ والی ذہنیت ہے۔ مولا علی شفاعت کریں گے، اہل بیت شفاعت کریں گے، رسول اللہ شفاعت کریں گے۔ آپ شفاعت کی فہرست پڑھیں، قرآن کن کن چیزوں کو کہتا ہے یہ شفاعت کریں گے، یا روایات میں۔ ایک شفاعت ہے توبہ، ایک شفاعت ہے نماز، ایک شفاعت ہے رسول اللہ، ایک شفاعت ہے ائمہ اطہار اہل البیت، ایک شفاعت ہے شہداء۔ یہ سب شفاعت کرنے والوں کی لسٹ ہے کہ یہ چیزیں انسان کی شفیع بنے گی، یعنی ساتھی۔ جس نے دنیا میں ان کو اپنا ساتھی بنا لیا، آخرت میں تنہا نہیں ہوگا، وطر نہیں ہوگا۔ شف و وطر یعنی تنہا اور ساتھ۔ کچھ لوگ تنہا ہوں گے، وطر ہوں گے، کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں کسی کو اپنا ساتھی بنایا ہی نہیں ہے، ساتھ دیا نہیں ہے کسی کا تاکہ وہ ان کا ساتھ بنے۔ امامت کا ساتھ نہیں دیا کہ امام ان کا ساتھ دیں، اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا تاکہ اہل بیت ان کا ساتھ دیں، قرآن کا ساتھ نہیں دیا تاکہ قرآن ان کا ساتھ دے۔ انہوں نے کسی چیز کا ساتھ نہیں دیا، کوئی چیز ان کا ساتھ نہیں دے گی، ان کا کوئی بھی شفیع نہیں ہوگا۔ لیکن جنہوں نے یہاں پر ساتھ بنایا ہے اور ساتھ دیا ہے، ساتھی چنا ہے، اسی کے ساتھ آخرت میں قیامت میں محشور ہوں گے۔ جس نے یہاں جس کو ساتھی بنایا ہے اسی کے ساتھ محشور ہوں گے۔ خوب آپ دیکھ لیں ہم کس کے ساتھ ہیں، یہاں کون ساتھی ہے ہمارا، دنیاوی معاملات میں کون ساتھی ہے، سیاست میں کون ہمارا ساتھی ہے، آخرت میں یہی ساتھی ہوگا۔ اگر سیاست میں دنیا میں امام حسین کو ساتھی بنایا ہے، امام علی کو دنیا کا سیاسی ساتھی بنایا ہے، آخرت میں یہی ساتھی ہوں گے آپ کے۔ لیکن اگر یہاں معاویہ کو ساتھی بنایا ہے، آخرت میں معاویہ ساتھ ہوگا۔
یہاں کسی اور کو ساتھ بنایا ہے، آخرت میں وہی آپ کا ساتھ ہوگا. جسے دنیا میں ساتھ بنایا وہی آخرت تک جائے گا آپ کے ساتھ. نماز کو ساتھی بنایا ہے، نماز آپ کا ساتھ دے گی. یہاں آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، وہاں وہ آپ کا ساتھ دے گی. یا روزے کو ساتھی بنایا ہے، روزہ وہاں آپ کا ساتھ دے گا، تنہا نہیں چھوڑے گا. قبر میں مومن تنہا نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ تمام چیزیں جن کا ساتھ مومن نے دیا ہے وہ قبر میں مومن کا ساتھ دیں گی. تنہا نہیں ہوگا. تنہا کون ہوگا؟ جو بدنصیب دنیا میں کسی کو اپنا ساتھی نہیں بنا سکا، نہ عمل، نہ توبہ، نہ نماز، نہ روزہ، نہ عبادت، اور نہ ہی اہل البیت، نہ ائمہ، نہ انبیاء. خواہشات کے پیچھے رہا، ہوس کے پیچھے رہا. اور یہ جو آپس میں ہم نے بنا لیا، من گڑت پیشہ وروں نے ہمیں سکھا دیا کہ آپ جو بھی کریں، چونکہ پارٹی میں ہیں آپ، پارٹی میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جرم بھی کریں پھر بھی پارٹی میں ہیں. اور وہ بھی کس کی پارٹی میں؟ معصومین. یہ تضاد ہے. ایک طرف سے کہتے ہیں کہ امام ہمارے معصوم ہیں، اور یہ معصوم کیا کریں گے؟ مجرم کو چھڑا لیں گے وہاں پر. یہ تو عصمت کے خلاف ہے. عصمت کا تقاضا یہ نہیں ہے مجرم چھڑا لیں. جرم چھڑانے کے لیے آئے ہیں، نہ مجرم چھڑانے کے لیے. معصومین جرم چھڑانے آئے ہیں ہم سے، نہ کہ ہمیں چھڑانے آئے ہیں فرشتوں سے. ہم سے جرم چھڑانے آئے ہیں. ہم جرم کو اپنا شفیع نہ بنائیں. جرم اگر کیا، جرم ہمیں جہنم لے جائے گا، اور جرم کے چنگل سے نہیں چھڑا سکتے، قیامت میں نہیں چھوٹ سکتے. مجرم دنیا میں جرم چھڑوانے کے لیے آئے ہیں. رسول اللہ اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں سے دنیا میں جرم چھڑوا دیں، نہ یہ کہ آخرت میں مجرم چھڑوائیں. ابھی نعتوں میں، قصیدوں میں، شاعری میں، ذاکری میں، مجلسوں میں یہ تأثر دیا جاتا ہے کہ جرم میں آزاد ہو تم، فری ہو تم. اور کالی کملی والے آپ کو کملی کے نیچے چھپا لیں گے. مجرم ہیں، چونکہ خدا ڈھونڈ رہا ہوگا کدھر ہے یہ مجرم. فرشتے ڈھونڈ رہے ہوں گے، جبرائیل ڈھونڈ رہے ہوں گے، اسرائیل ڈھونڈ رہے ہوں گے، کہاں گیا یہ مجرم، کہاں گیا؟ اب نظر نہیں آئے گا کیونکہ کالی کملی کے نیچے چھپا ہوا ہوگا. یہ کیا تأثر ہے؟ یہ غلط نظریہ ہے. کالی کملی مجرم چھپانے کے لیے نہیں ہیں. یہ مجرموں کے لیے پردہ نہیں ہے، مجرموں کی پناہ گاہ نہیں ہے کالی کملی. جرم چھڑانے کے لیے کہ تم جرم چھوڑ دو. اور اسی طرح کیا رسول اللہ نے. جہالت میں پھنسے ہوئے مجرمین، ان سب سے جرم چھڑوا دیے، جرائم چھڑوا دیے. جرائم کی دنیا کے لوگوں کو جرائم سے نکالا، جرائم کو ان سے دور کیا اور انہیں عبادت گزار بنا دیا. ان کے ساتھی بنے. ان کے شفیع رسول اللہ، جنہوں نے رسول اللہ کو اپنا ساتھی بنایا ہے، جنہوں نے امام کو اپنا ساتھی بنایا ہے، امام عصر کو اپنا ساتھی بنایا ہے، امامت کو اپنا ساتھی بنایا ہے. دنیا ساری طاغوتوں کے ساتھ گزرے اور آخر میں ہم یہ کہیں کہ ہمیں چھڑا لیا جائے گا. دنیا فرعون کے ساتھ گزرے، آخرت میں موسیٰ کے ساتھ. یہ بہت خود خواہی ہے. جس کے ساتھ دنیا گزری ہے اسی کے ساتھ آخرت بھی گزرے گی. شفیع ہوں گے آخرت میں. یہ صرف اشارہ کیا میں نے شفاعت کے مطلب کی طرف، حقیقت شفاعت کی طرف. شفاعت ہوگی، ساتھ چاہیے انسان کو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. انسان تنہا معرض خطر میں ہے، تنہا رزق ہے، تنہا نہ دنیا میں نہ آخرت میں. یہاں بھی شفیع چاہیے، وہاں بھی شفیع چاہیے. اور شفعاء بتا دیے گئے ہیں یہ چیزیں، ان کو اپنا ساتھی بناؤ. دنیا میں مستقل ساتھی بناؤ، ہمیشہ کے لیے انہی کے ساتھ رہو، چپکے رہو. امیر المومنین فرماتے ہیں میں رسول اللہ کے ساتھ اس طرح سے رہتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ رہتا ہے. اس طرح میں رسول اللہ کے ساتھ رہتا تھا. اب یہ ساتھ ماں بچے کا ساتھ ایسا ہے کہ بچہ جدا نہیں ہوتا ماں سے. ماں بچے کے بغیر نہیں رہتی. تھوڑی دیر کے لیے اگر بچہ دور ہو جائے تو ماں ڈھونڈتی ہے، اگر ماں اوجل ہو جائے تو بچہ ڈھونڈتا ہے. یہ تشبیہ دی امیر المومنین نے. میں اس طرح رسول اللہ کے ساتھ تھا. یعنی اگر تھوڑی دیر کے لیے علی علیہ السلام نہ ہوتے تو رسول اللہ تلاش کرتے کہ علی کہاں ہیں،
اور اگر تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ علی علیہ السلام کو نظر نہ آئے تو علی علیہ السلام تلاش کرتے کہ رسول اللہ کہاں ہے. اس طرح کا ساتھ تھا. یہ ساتھ آخرت تک رہتا ہے. ابھی جس کے ساتھ ہے آپ کے شفیع ہوں گے موبائل، چینل، انٹرنیٹ، ویب سائٹ، کلپس، واٹس ایپ، یہ آپ کے شفیع ہوں گے آخرت. چونکہ ان کے ساتھ ہے نا، یہ ساتھی ہیں، صبح و شام یہ ساتھ ہیں. جب ان کے ساتھ ہیں تو یہی آخرت تک جائیں گے ہمارے ساتھ، قبر میں بھی یہ ساتھ جائیں گے، انہی کے ساتھ معشور ہوں گے. ایک مومن نے یہ بات بتائی مجھے، ابھی موجود ہیں، خدا انہیں صحت و سلامتی دے. انہوں نے کہا کہ مجھے میرے بیٹے نے ہدایت کی ہے. بزرگ ہیں، کافی مسن، بیمار بھی ہیں، اللہ انہیں شفا دے. اور وہ اپنی نوکری ملازمت میں پاکستان کے بہت اعلیٰ عہدوں پر یا ایسے منصب پر رہے ہیں. انہیں موقع ملا ہے کہ پاکستان کے سیاسی اور سول ڈیفنس ہر شعبے کے لوگوں سے، بڑی سطح کے لوگوں سے ان کا تعلق رہا ہے. خود بڑے عہدے پر رہے ہیں. اور غیر ملکی سربراہان، غیر ملکی وفود، غیر ملکی وزراء جتنے بھی پاکستان آئے ہیں، ان سب کے ساتھ انہوں نے اپنے عہدے کی وجہ سے تصویریں بنائی ہوئی تھیں. اور ایک بڑا کمرہ گھر میں انہوں نے کافی لمبا چوڑا ایریا ان تصویروں کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا. ایک گیلری بنائی ہوئی تھی جس کے اندر بڑی بڑی فریم کر کے یہ تصویریں. اور ایک دفعہ انہوں نے خود مجھے بھی اس اپنے تصویروں کی وزٹ بھی کرائی اور وضاحت بھی کی کہ یہ فلاں ملک کے وزیر اعظم ہیں، یہ فلاں ملک کے پریزیڈنٹ ہیں، یہ فلاں ملک کے فلاں ہیں. اور ایسی سینکڑوں تصویریں. ظاہر ریٹائرمنٹ کے بعد سامنے بھی لگی ہوئی تھیں اور لوگوں کو بھی دکھاتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ میں کیا ہستی رہا ہوں. کہتے ہیں ایک دن اسی طرح میں تصویریں دکھا رہا تھا یا دیکھ رہا تھا تو ان کے فرزند نے، بیٹے نے انہیں کہا کہ بابا ایک بات کہوں میں آپ سے. کہا بولے. بیٹے نے یہ کہا کہ دنیا تو ان کے ساتھ گزار دی ہے آپ نے، یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ ساری عمر ان کے ساتھ گزاری ہے آپ نے، تو کیا پسند کرو گے کہ آخرت بھی انہی کے ساتھ ہو جن کے ساتھ یہ تصویریں بنی ہوئی ہیں، انہی کے ساتھ آخرت میں بھی تمہارا حشر ہو؟ وہ کہنے لگے نا، میں پسند نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ میرا حشر ہو آخرت میں. اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت متوجہ ہو گیا، ہل گیا. بیٹے نے باپ کو ہلا دیا، متوجہ کیا. کہ اسی وقت تصویریں ساری اتاری، کچھ شاید توڑی یا اتاری اور انہیں کسی جگہ بند کر کے رکھ دیا تالے کے اندر. اور اب انہیں نگاہ بھی نہیں کرتے اس ڈر سے کہ خدایا میں زندگی تو ان کے ساتھ گزار دی ہے تو آخرت نہیں چاہتا ان کے ساتھ ہو میری. اللہ کا قانون ہے کہ جو دنیا میں ساتھ بناؤ گے وہی آخرت میں تمہارا ساتھی ہے. عمل آخرت میں تمہارا ساتھی ہے. چونکہ دنیا میں جو کچھ کیا ہے وہی آخرت میں تمہارا شفیع ہے. بس شفاعت درست ہے لیکن اس کا معنی بھی درست ہونا چاہیے. جس طرح اعتقاد شفاعت درست ہے، معنی شفاعت بھی درست ہو. کون شفاعت کرے گا قیامت کے اندر؟ سورہ مریم کی آیا 87 میں ہے کہ جس نے خدا کے ہاں عہد کیا ہے، جو عہد رکھتا ہے وہ صاحب شفاعت ہے، متعہد، ذمہ دار. یہ شفاعت کا حق رکھتا ہے، یہ ساتھ دے سکتا ہے، یہ ساتھ نبھانے کے قابل ہے چونکہ ذمہ دار ہے، چونکہ وفائے عہد جانتا ہے. یہ بہترین شفیع ہے، اس کو اپنا شفیع بنائیں آپ. سورہ طٰہٰ سورہ مبارکہ طٰہٰ میں آیا 86 میں ہے، فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا. یہ آیت بھی بہت اہم ہے، ہمارے لیے بہت اہم ہے. موسیٰ علیہ السلام کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے
جن آزمائشوں امتحانوں میں ڈالا اور ان سے گزرے اور امامت اور رہبری ملت کی عطا ہوئی اور فرعون سے اپنی ملت کو نجات دی، ان میں ایک مرحلہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے 30 راتوں کے لیے عالم غیبت میں بلایا، معراج پہ بلایا کہ موسیٰ قوم کو چھوڑ کر خدا کے پاس چلے جائیں، یہ قوم سے باہر چلے جائیں، پوشیدہ ہو جائیں، بارگاہ خدا میں رہیں، قوم میں نہ رہیں 30 دنوں کے لیے۔ 30 دن جب پورے ہوئے، 30 راتیں پوری ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے 10 راتیں اور اضافہ کر دیں اور 40 راتیں کر دیں۔ 40 یہ چلہ 40 دن پورے کرنے کے بعد عالم غیبت سے موسیٰ واپس آئے اپنی قوم میں۔ 40 روز 40 یوم غائب رہے۔ غیبت سے جب واپس آئے، قوم کا منظر بہت افسوسناک، دردناک و غضبناک منظر تھا، اور موسیٰ نے دیکھا، غضب آ گیا موسیٰ کو، افسوس ہوا، سخت افسوس ہوا۔ اتنا افسوس ہوا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں تورات تھی، اللہ تعالیٰ کی کتاب، آسمانی کتاب، وہ تورات بھی حضرت موسیٰ نے زمین پہ رکھ دی اور غضب کی حالت میں آئے اپنی قوم کی طرف۔ وہ حالت یہ تھی کہ قوم کے اندر عالم غیبت میں اور عرصہ غیبت میں قوم کے اندر اپنا جانشین خلیفہ مقرر کر کے گئے تھے، حضرت ہارون کو، اپنے بھائی کو۔ بعد میں جو ہی موسیٰ کی غیبت شروع ہوئی، سامری بھی پیدا ہو گیا۔ سامری ایک دانشور علامہ بنی اسرائیل کے اندر تھا اور انجینئر، پڑھا ہوا تھا، دونوں قسم کے علوم پڑھا ہوا تھا، دینی بھی اور نیچرل بھی، انجینئر بھی تھا، علامہ بھی تھا۔ یہ اس نے فائدہ اٹھایا موسیٰ کی غیبت سے اور قوم کو کہا کہ موسیٰ جو باتیں تمہیں بتاتے ہیں، جس اللہ کی بات کرتے ہیں، وہ تو تمہیں نظر نہیں آتا۔ میں ایسا خدا کا پتہ جانتا ہوں، ایڈریس جانتا ہوں، جو تم سے بات کرے گا، تمہاری حاجتیں پوری کرے گا، جو بات کرو اس کا جواب دے گا، ہر بات کا، عورت بات کرے جواب دے گا، مرد بات کرے جواب دے گا، فوری اثر کرے گا۔ ایسا خدا نہیں ہے جیسے دعا کر کے بیٹھ جاؤ پوری نہ ہو، وہ خدا جو بالکل اسی وقت آپ کو دعا کرو فوراً پوری کرے گا۔ عورتیں سب سے پہلے آئیں، لبیک کہا سامری پر، سامری کی آواز پر، اور سامری کو اپنے زیورات سارے ڈونیٹ کر دیے، انہوں نے ہدیہ دیے، عورتوں نے زیورات اپنے ہدیہ کیے سامری کو۔ سامری نے ان زیورات سے بچھڑا بنایا، سونے چاندی سے قیمتی بچھڑا بنایا، اور چونکہ انجینئر تھا، اچھا ماہر انجینئر تھا اور علامہ بھی تھا، اس بچھڑے کے اندر ایسی ترکیب اس نے بنائی کہ بولتا تھا، وہ گائے کی آواز نکلتی تھی دانت کے بچھڑے سے، اور نکلتی بھی اس وقت تھی جب کوئی اس سے بات کرتا۔ مثلا کوئی عورت جا کر اس کے سامنے یا پیر یا مرشد کہتی تو ادھر سے بچھڑا بولتا، گائے کی آواز نکالتا، بیل کی، یہ عورت سمجھی میری حاجت پوری ہو گئی ہے۔ اور اس طرح ظاہر ہے جب 10 عورتیں بھی ایک معجزہ دیکھ لیں اس طرح کا تو پھر وہ کاروبار بہت چمکتا ہے۔ کرتے کرتے پوری بنی اسرائیل قوم، عورتیں اور مرد سارے بچھڑے کے پیچھے چلے گئے اور بچھڑے کے عبادت، سجدے کر رہے ہیں، بچھڑے کو ذکر و ثنا بچھڑے کی کر رہے ہیں، سامری کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور موسیٰ سے شکوہ کر رہے ہیں کہ موسیٰ کو دیکھو کبھی مصر سے اٹھا کے ادھر لے آتا ہے، کبھی ادھر سے اٹھا کے ادھر لے جاتا ہے، کبھی لڑائی کرو اس سے، کبھی لڑائی کرو اس سے، یہ نہ لڑائی ہے یہاں، نہ جھگڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آؤ سامنے خدا ہے یہ بچھڑا، اور اس سے جو بات کرو حاجت فوراً پوری ہوتی ہے، دیر بھی نہیں لگاتا، ادھار بھی نہیں کرتا۔ ساری قوم بچھڑے کے سامنے اکٹھی ہوئی ہے، چونکہ ضرورتیں ساری، مثلا جو مانگتے ہیں بچھڑے سے، جو طلب کرتے ہیں، بچھڑا آگے سے آواز نکال دیتا ہے، فوراً ایک آرڈیننس جاری کر دیتا ہے بچھڑا، اور اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہماری حاجت پوری ہو گئی ہے۔ مثلا بے اولاد جاتا ہے، یا بچھڑا تو نہیں، وہ اللہ کہتے تھے خدا کہ اے رب ہمیں بچہ چاہیے، بچھڑا بول دیتا تھا، وہ سمجھے تھے ابھی اولاد ہو جائے گی چونکہ بچھڑا بول گیا ہے۔ موسیٰ نے جب یہ حالت دیکھی 40 دن کے بعد، غضبناک ہوئے، وہ
افسوس ہوا، شدید افسوس. اور آتے ہی آ کر پہلا رد عمل موسیٰ نے یہ دکھایا کہ ہارون کو آ کے پکڑ لیا، اپنے بھائی کو. نہ قوم کو کچھ کہا، نہ بچڑے کو کچھ کہا، نہ سامری کو کہا، ہارون کو آ کے پکڑ لیا شدت کے ساتھ. بڑی مشکل سے ہارون نے گریبان چھڑایا اپنا بھائی سے کہ بھائی بات سنیں، ہوا کیا ہے. موسیٰ کو افسوس یہ تھا کہ میں عالم غیبت میں آپ کے حوالے قوم کر کے گیا تھا، آپ کو دین کا سرپرست بنا کے گیا تھا، آپ کو لوگوں کا ذمہ دار بنا کے گیا تھا. آپ کیا کرتے رہے؟ آپ موجود تھے اور بچڑا پرستی، آپ موجود تھے اور سامری پرستی. سامری کیوں لے گیا ساری قوم کو؟ کہیں آپ کا قصور تو نہیں، کوتاہی تو نہیں کی، سستی تو نہیں کی؟ ان کے پاس جواب تھا اور حضرت موسیٰ قانع ہوئے کہ بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے. چھوڑا اور پھر گئے قوم کی طرف. قوم کو جا کر سست سخت کہا کہ تم کیا لوگ ہو، اور سزا دی قوم کو، سخت سزا دی. سزا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو مارو، قتل کرو ایک دوسرے کو. ابھی بچڑا پرستی کی علامت کفارہ، قتل کرو ایک دوسرے کو، خنجر تلواریں لو، یہ اس کو مارے وہ اس کو مارے. یہ سزا دی اللہ کے حکم سے. پھر اس کے بعد بچڑے کو توڑا، دریا میں پھینکا اور سامری کو جلا وطن کیا. آخر میں سامری کی طرف آئے اور سامری پہ پابندی لگا دی کہ خبردار تو اس علاقے میں داخل نہیں ہو سکتا، مومنوں کی بستی میں نہیں آ سکتا، تو نکل جا یہاں سے. سامری کو جلا وطن کر دیا. خوب آپ توجہ فرمائیں، یہ آیت قرآن میں کیا کہہ رہی ہے؟ ہمیں صرف موسیٰ کا قصہ و کہانی بتا رہی ہے یا مسلمانوں کو اور شیعوں کو کچھ سمجھا رہی ہے کہ جس قوم کا ہادی حجت رہبر 40 دن غیبت میں جائے، پیچھے بچڑا اور سامری آ جاتا ہے، اور وہ جب واپس آتا ہے غضب میں، تو جن کا ہادی 1200 سال سے پردہ غیبت میں ہو، ان میں کتنے سامری پیدا ہوئے ہوں گے، ان میں کتنے بچڑے آ گئے ہوں گے، اور وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں اس وقت کس بچڑے کے سامنے بیٹھ کر عبادتیں کر رہے ہیں، کس کو لبیک کہہ رہے ہیں، کس سامری کے پیچھے، کس سامری کو اپنا رہبر و لیڈر مانا ہوا ہے. اور جب یہ موسیٰ واپس آئے گا 1200 سال بعد، یا جب بھی اللہ کا حکم ہوا، اس کو کتنا افسوس ہوگا، یہ کتنا غضبناک ہوگا. جو ایک سامری پر اتنا غضبناک ہوا، تو جس کی ساری ملت ہی سامری اغوا کر کے لے گئے، وہ کتنا غضبناک ہوگا. اور یہ موسیٰ جب آئے گا پردہ غیبت سے آ کر، سب سے پہلے کس کو گلا پکڑے گا؟ سب سے پہلے ان کا گلا پکڑے گا جن کو اپنا جانشین بنایا ہے ملت کے اندر، کہ آپ کے ہوتے ہوئے سامریوں کی حکومت کیوں ہے، آپ کے ہوتے ہوئے بچڑے خدا کیوں بن گئے ہیں، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے یا نہیں. اگر ان کے پاس قانع کنندہ جواب ہوا ہارون کی طرح، پھر تو ان کی جان چھوٹ جائے گی، ورنہ پہلی سزا ان کو ملے گی. بچڑے کی طرف بعد میں جائے گا، سامری کی طرف بعد میں جائے گا، پہلی سزا ان کو ملے گی. اب آیت پر توجہ فرمائیں. فرجع موسیٰ الی قومہ، عرصہ غیبت گزار کے 40 دن بعد موسیٰ واپس اپنی قوم میں آئے. غضبان، آصفا، غصے میں، غضب کی حالت میں اور افسوس کرتے ہوئے. قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ وعدہ نہیں کیا ہوا تھا؟ بھول گئے ہو وعدے خدا کو؟ افطال علیکم العہد، کیا یہ عہد بہت لمبا ہو گیا تھا تمہارے لیے؟ کیا یہ دورانیہ یہ بہت لمبا ہو گیا تھا عرصہ غیبت؟ تم انتظار نہیں کر سکے اور بے صبرے ہو کر اور میرا انتظار کیے بغیر، میری واپسی کا انتظار کیے بغیر سامری و بچھڑے کے پیچھے چلے گئے؟ کیا ہوا تمہیں؟ کیوں عہد توڑا؟ افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا پھر یہ چاہتے ہو کہ خدا کا غضب تم پہ آ جائے، نازل ہو جائے، خدا کا غضب تمہارے اوپر آ جائے. فاخلفتم موعدی، اور تم نے میرا عہد توڑ دیا، جو میرے ساتھ تھا، جو اللہ کے ساتھ تھا، وہ سارا عہد توڑ دیا، انتظار نہیں کیا، اور سامری اور بچھڑے کی رہبری اور خدائی کو قبول کر لیا. بچھڑا وہ امیدوں کا مرکز جو سامری بناتا ہے ملت کے اندر، ملت کی بے شعوری سے فائدہ اٹھا کر
مداری اور سامری، علامہ اقبال نے امت اسلامیہ کو خصوصاً بر صغیر پاکستان ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ نقطہ بتایا ہے، متوجہ کیا ہے کہ ہم سب ہلاک ہیں آزر و سامری کے ہاتھوں، میں اسیر جادوئی سامری تو قتیل شیوہ آزری، میں اسیر ہو گیا آزری طلسم کا اور اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اور تو سامری کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ یعنی تمام ملت اسلامیہ دو طبقوں کی اسیر ہے، علامہ اقبال کے بقول آزری اور سامری، بت گر، بت فروش، اور سامری بچھڑے بنانے والے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، کتنے بچھڑے ہیں جو ملت اسلامیہ کے پاس ہیں۔ امامت کی جگہ بچھڑا، ہارون نائب ہیں، ولی ہیں امت کے، موسیٰ کے جانشین کے طور پر، ولایت کو چھوڑ کر بچھڑے کو پسند کر لیا۔ وہ آج امامت کو چھوڑ کر بچھڑے گلے لگائے ہوئے ہیں، بچڑوں کے گرد جمع ساری قوم۔ اگر کسی الیکشن کے دن ظہور ہو جائے امام کا، جب پاکستان میں الیکشن ہو رہا ہو، بالکل یہی سما ہوگا، جب ظہور ہوا امام آئیں گے تو ملت کہاں کھڑی ہوگی؟ ہارون کہاں کھڑا ہوگا؟ ولی فقی کہاں کھڑا ہوگا؟ ملت کہاں کھڑی ہوگی؟ اور پھر پردہ غیبت سے آنے والے کا حال کیا ہوگا؟ سب سامری اور بچھڑے کے گرد، اور ہارون تنہا ہے، نظام تنہا ہے، اللہ کا نظام تنہا ہے۔ اور بچھڑا اتنا مقدس ہے کہ اس کو سجدے کرتے ہیں، اس کے کلمے پڑھتے ہیں، اور اس سے امیدوار ہیں کہ یہ ہماری ضرورتیں اور حاجتیں پوری کرے گا، یہ ہمیں روڈ بنا کے دے گا، یہ بچھڑا ہمارے اسکول بنائے گا، یہ ہمارے کالج بنائے گا، یہ بچھڑا ہمارے قوم کو سعادت تک پہنچائے گا، یہ ساری مشکلات ہماری حل کرے گا بچھڑا۔ کیوں عہد توڑا؟ موسیٰ کو غضب یہ تھا قوم کے اوپر کہ اے قوم، تم نے عہد کیوں توڑا؟ کیا میرے ساتھ عہد نہیں تھا تمہارا؟ وعدہ نہیں تھا تمہارا؟ اللہ کے ساتھ عہد نہیں تھا؟ کیا ہوا کہ سب کچھ چھوڑ کے بچھڑے کے پیچھے چلے گئے تم؟ سورہ طٰہٰ میں آیا 115 میں مطلب زیادہ حساس مطلب بیان ہوا ہے، توجہ فرمائیں۔ یہ ہے ہمارے سب کے، تمام بشریت کے باپ حضرت آدم کے بارے میں علیہ الصلاۃ والسلام۔ آدم جن سے نسل آدمیت چلی ہے، بنی آدم، اور اس نسل کے اندر پھر کچھ اعلیٰ ہو گئے، کوئی اشرف ہو گئے، کوئی کم ذات ہو گئے، کوئی اعلیٰ ذات بن گئے۔ ایک باپ کی اولاد کیسے ان کے ڈی این اے چینج ہو گیا، کیسے ان کی ذاتیں پست ہو گئیں، بالا ہو گئیں، یہ ابھی تک سائنس نے یہ ماجرا حل نہیں کیا، نہ کسی دین نے حل کیا ہے، لیکن یہ ہو گیا ہے۔ ایک باپ کی اولاد ہیں، گورے، چٹے، کالے، شرقی، غربی، سب ایک باپ کی اولاد ہیں، آدم و حوا کی۔ جیسے اگر ایک باپ کے 2 بیٹے ہوں، 4 بیٹے ہوں، 7 بیٹے ہوں، ان میں سے ایک کہے میں چودھری ہوں، وہ باقی بیٹے کہیں ہم بھی چودھری ہوں، کہ نہیں تم چودھری نہیں ہو، میں صرف چودھری ہوں۔ وہ ایک باپ کا بیٹا ایک یہ بن گیا، ایک یہ بن گیا۔ مثلا ایک باپ کا 7 بیٹے ہوں اور ایک کمی ہو جائے، ایک کو کہا جائے تم تو کمی ہو، سگا بھائی ان کا، اس کو کہے تم کمی ہو۔ میں کیوں کمی ہوں بھائی؟ اسی ماں کا بیٹا ہوں، اسی باپ کا میں بھی بیٹا ہوں۔ تم اسی باپ کے بیٹے ہو کر، اسی باپ کی اولاد ہو کر تم بڑی نسل بن گئے ہو، میں اسی باپ کا ہو کر کیتر نسل کیسے بن گیا؟ یہ کیا ہوا؟ کچھ کم ذات ہو گئے، کچھ اعلیٰ ذات بن گئے، ایک باپ کی اولاد۔ اب توجہ فرمائیں، باپ کے ساتھ ہوا کیا اور بیٹوں کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اس خلقت کے مرحلے سے گزار کے، پھر اس کے بعد خلافت آدم کا اعلان کیا، ملائکہ کو تسلیم کیا، ملائکہ سے بیعت کروائی آدم کے ہاتھ۔ یہ سارا ماجرا طے ہوا، پھر آدم کو دنیا میں اتارنے کے لیے ایک
کارگاہ میں رکھا. آدم کی کارگاہ، پہلی کارگاہ آدم کی ہوئی ہے، آدم و حوا دونوں. حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کہا کہ زمین پہ رہنے کے لیے ابھی نہیں ہو، فٹ نہیں ہو جب تک کارگاہ میں نہیں رہو گے. وہ کارگاہ کیا تھی؟ جنت، باغ. جنت جس میں مر کے جانا ہے، اس جنت میں نہیں ٹھہرایا گیا تھا، چونکہ اس جنت کا ایک ہی گیٹ ہے اندر جانے والا، ایگزٹ نہیں ہے اس کا. جو ایک کی انٹری ہو گئی وہاں سے باہر نہیں آ سکتے. آپ بھی سوچ کے جنت جانا، وہاں سے نکل نہیں سکتے آپ. جیسے آپ یہاں آتے ہیں، بعض لوگ فوراً کہتے ہیں ہمیں جانا ہے، تو آپ پہلے کنفرم کر لینا، جنت پہ جا کے پوچھ لینا کہ باہر جانے کی اجازت ہے یا نہیں. اگر آپ کو باہر گھومنا ہے تو پھر جنت مت جائیے گا، پڑوس میں ایک جگہ ہے وہاں چلے جائیں. چونکہ جنت میں جائیں گے نکالا نہیں جائے گا، وہاں صرف انٹری ہے، ایگزٹ نہیں ہے وہاں پر. اس جنت میں آدم کو ڈالا نہیں گیا، چونکہ اس جنت میں تو کریڈٹ میں ملتی ہے وہ جنت. وہ جنت امتحان کے لیے، ٹیسٹنگ کے لیے نہیں ہے. یہ وہ جنت تھی جس میں سکھانا تھا آدم کو، ٹرین کرنا تھا. چونکہ ابھی پیدا ہوا ہے انسان، آدم ابھی پیدا ہوئے اور انٹرینڈ ہے، ابھی تو صرف پیکر بنا ہے، ابھی صرف وجود بنا ہے، اور حقائق عالم ابھی سکھائے ہیں، لیکن عملی تجربہ نہیں ہے آدم کے پاس اس وقت کہ ممنوع چیزیں، خطرناک چیزوں کا نقصان کیا ہوتا ہے، کوئی تجربہ نہیں ہے. مثلا آدم کو نہیں پتا کہ تمباکو کتنا نقصان دہ ہے، چونکہ ابھی پیا نہیں ہے. آدم کو نہیں پتا کہ شوگر کا کیا اثر ہوتا ہے. مثلا آدم کو نہیں معلوم کہ مکئی ہو، گندم ہو، اس میں کیا فرق ہے، ٹیسٹ کیا ہے، کیونکہ ابھی خلق ہوئے ہیں. اور ابھی زمین پہ اگنے والی چیزیں، زمین کے موسم، زمین کے مختلف حالات، یہ آدم کو نہیں معلوم. اور آدم کو زمین پر بھیجنے کے لیے اس کارگاہ میں رکھا. جنت ایک باغ شاید زمین ہی کا ایک حصہ تھا، یا زمین کے علاوہ کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو رکھا. اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں صراحت نہیں کی کہ وہ کہاں تھا. ابھی تک کشف بھی نہیں ہوا کہاں تھا، ضرورت بھی نہیں ہے اس میں پڑھنے کی. صرف یہ جان لیں کہ چند دنوں کے لیے آدم کو اور حوا کو رکھا. شیطان نے کہا کہ مجھے جانے دیں ساتھ ان کے، کہا تو بھی جا سکتا ہے. اس کارگاہ میں شیطان بھی ساتھ گھس گیا کہ جب ان کی ٹریننگ ہونی ہے تو میرے بغیر تو نامکمل ہو گئی یہ ٹریننگ ان کی. اگر میں نہ جاؤں پھر تو یہ ایسے معصوم سے بنے رہیں گے، یہ تو ان کے اندر کوئی مبارزے کی طاقت و قوت نہیں آئے گی، شعور ان کا بیدار نہیں ہوگا اگر میں نہ ہوا ساتھ. لہٰذا وہ بھی کارگاہ میں اندر آ کے گھس کے رجسٹرڈ ہو کے اندر آ گیا. 3 کارگاہی، آدم و حوا اور ایک شیطان. اللہ نے دونوں کو بتایا کہ خیال رکھنا یہ دشمن ہے تمہارا، یہ عدو مبین ہے، اور اس کے دھوکے اور ورغلانے میں نہیں آنا، اس کے وسوسے میں نہیں آنا، اس کی باتوں میں نہیں آنا. اور یہ تمہارے لیے ہے، اس میں کھاؤ پیو جتنا مرضی ہے کھاؤ، لیکن یہ ممنوع علاقہ ہے، یہ ممنوع درخت ہے، ممنوع چیزیں ہیں، یہ ممنوع ہیں، یہ مجاز ہے. یہاں جا سکتے ہو، یہاں نہیں جا سکتے، اسے کھا سکتے ہو، اسے نہیں کھا سکتے، یہ چیز استعمال کر سکتے ہو، یہ چیز استعمال نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اگر استعمال کی تو نہ کہ اللہ کا نقصان ہو جائے گا یا وہ جنت خراب ہو جائے گی، نہ، آدم کے لیے نقصان دہ ہے. تمہارے لیے یہ کھانا نقصان ہے، یہ چھوڑنا تمہارے لیے فائدہ ہے. تعلیم دے دی، بتا دیا، پھر اس کے بعد آزادی دے دی، جو کھاؤ پیو، حیث شئتم رغدا، ڈٹ کے کھاؤ جتنا مرضی ہے کھاؤ. ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ آنا، ان چیزوں کے قریب نہ آنا. خوب آدم نے سن لی کہ کارگاہ کے اصول اللہ نے بتا دیے، ضابطے، قوانین، کہ آدم اندر رہنا ہے اس کارگاہ میں، اور ان چیزوں کا، ان ضابطوں کا، اصولوں کا خیال رکھنا ہے. دونوں نے، میاں بیوی نے. اب رہنے لگے. جب وہاں جو اجازت تھی جن چیزوں کی وہ ساری کھاتے رہے، اور روز ان کا گزر ہوتا تھا اسی درخت سے جہاں جانا ممنوع ہے، جس کے اوپر لکھا ہوا تھا داخلہ ممنوع. اور ان کو اندر خیال آتا تھا کہ آخر دیکھیں تو صحیح اس کے اندر ہے کیا، کیوں کہا گیا ہے کہ یہ نہ کھائیں، کیا تاثیر ہے اس کی. روز اب وہ جو عام بات مشہور ہوئی ہے، قرآن میں تو نہیں ہے لیکن ویسے حضرت حوا کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت آدم کو
کہنا شروع کر دیا کہ جناب آدم خوب ایک دن کھا لیتے ہیں، کیا رج ہے، مثلاً تھوک دیں گے، پھر چکھیں تو صحیح ہے کیا، یہ جائیں تو صحیح اس طرف. ہم آدم منع کر دیتے کہ یہاں اصول ہے، ضابطہ ہے، قانون ہے اللہ کا، اسے نہیں توڑنا، ہم نے نقصان ہوگا. باہر کیف قرآن نے یہ نہیں ذکر کیا کہ ہوا کے اکسانے سے ہوا، بلکہ یہ ذکر کیا کہ ان دونوں کے اندر ایک رجحان تھا، اور اصل وسوسہ شیطان نے کیا دونوں کو. شیطان نے انہیں آ کر کہا کہ تمہیں پتہ ہے کیوں پابندی ہے تمہارے اوپر، ادھر نہیں جانے دیتے اس علاقے میں، اس ایریے میں؟ اس لیے نہیں جانے دیتے کہ وہاں پر ایک ایسا درخت ہے جس کا پھل کھانے سے انسان کو کبھی موت نہیں آتی، ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے. یہ شجرہ حیات ہے، آب حیات ہے یہ. اور آپ کو اس لیے روکا گیا ہے کہ چونکہ آپ کو مارنا ہے اللہ نے، بعد میں تھوڑی عرصہ زندگی گزار کے تمہیں مارنا ہے، تمہارے بیٹوں کو تمہارا جانشین بننا ہے، تو بہتر ہے تم خود ہمیشہ کے لیے زندہ رہو. ان دونوں کو وسوسہ ہوا کہ خوب ہم، اچھی بات ہے اگر ہم دونوں کھائیں اور زندہ رہیں ہمیشہ کے لیے. جا کے وہ شجرہ کھا لیا. جو ہی کھایا فوراً پہلا اثر یہ ہوا کہ عریان ہو گئے، ننگے ہو گئے، پردہ ہٹ گیا، درد اور رنج شروع ہو گیا، تکلیف شروع ہو گئی. اب پتہ چلا انہیں کہ یہ نقصان دہ ہے ہمارے لیے. اس نے حیا، ہماری حیا پہ اس شجرے نے حملہ کیا ہے، شرم پہ حملہ کیا ہے. سب سے پہلی چیز شرم چھینی اس نے، یا چھیننے چاہیے. درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو، پہلا لباس یونیفارم اللہ نے دی ہوئی تھی وہ اتر گئی، اب درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے. چونکہ عقل مند تھے، باشعور تھے، انسان تھے، تمام انسانی خصوصیات ان کے اندر تھیں، تجربہ نہیں تھا. یہاں رکھا گیا تھا کہ زمین کے اوپر رہنے کا تجربہ حاصل ہو جائے، لیکن پہلے دن ہی یا چند دنوں میں ہی آدم نے اور حوا نے، یہ دونوں نے یہ ارتکاب کیا، خلاف ورزی کر دی. کیا مشکل کیا تھی، کمزوری کیا تھی دونوں کے اندر؟ توجہ فرمائیں. اس کارگاہ میں آدم و حوا کمزوری کیا تھی؟ پھر وہ نکال دیے گئے کہ ٹھیک ہے تم کارگاہ کے آخر تک نہیں رہ سکتے، نکلو، جو زمین پر سختیاں زمین کی جھیلو اور تجربہ خود حاصل کرو، فائدہ اور نقصان اپنا خود دیکھو جا کر، اور جو زمین پر حبوط کرو، سکوت کرو، جو ابھی سختی کے ساتھ، ڈانٹ کے ساتھ خدا نے نکال دیا جنت سے. اہبتو، چلے جاؤ. شیطان کو بھی کہا کہ تو بھی چلا جا ان کے ساتھ، زمین پر چلا جا. جب یہاں انہوں نے تیری بات سن لی ہے تو زمین پر بھی جا، پھر ان کی آزمائش کر. تو زمین پہ آ گئے اور سال ہا سال زمین پہ، بعض روایات میں کہ الگ ہو گئے ایک دوسرے سے، بچھڑ گئے اور روتے رہے. پھر آخرکار کسی مقام پہ ملے، توبہ کی، اور توبہ کے بعد خدا نے معاف کیا. معاف کر کے پھر شریعت اتاری، آئین اتارا، دین اتارا اور پابند کیا. اور اس کے بعد آدم و حوا زمین پر آنے کے بعد پھر دوبارہ کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ آدم و حوا کی زندگی میں ایسا ناگوار اتفاق رونما ہوا ہو. پھر نہیں ہوا، چونکہ وہ ایک دفعہ تجربہ ہو گیا تھا اور شیطان کی حقیقت سمجھ میں آ گئی، ممنوعہ چیزوں کی حقیقت سمجھ میں آ گئی. لیکن بنیادی کمزوری کیا تھی اس کارگاہ میں؟ آدم و حوا نے اصل کمزوری کیا دکھائی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. توجہ فرمائیں. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ. ہم نے آدم سے عہد لیا، عہد کیا، عہد لیا. آدم نے عہد کیا، پختہ عہد کیا کہ میں یہ کام کروں گا. اے آدم تو خلیفہ ہے، تو انسان ہے، تو اللہ کا نائب ہے زمین پر، تیرے اوپر یہ ذمہ داری خلافت ہے. خود آدمی ہونا، آدم ہونا ایک بڑا عہد ہے اللہ کا، یہ بھی ذمہ داری ہے. آدم بننا، انسان بننا بھی ذمہ داری ہے، اور نائب خدا بننا تیری ذمہ داری ہے، زمین پہ خلیفہ بننا تیری ذمہ داری ہے. اور عہد تیرا یہ ہے کہ بے حیثیت خلیفہ خدا جس چیز کا خدا نے حکم دیا ہے تو نے بجا لانا ہے، جس سے کہا دور ہو جا تو نے دور ہونا ہے. یہ عہد کیا آدم نے. فنسیا،
کمزوری یہ تھی کہ فنسیا، آدم عہد بھول گئے. وہاں دیکھے مسائل، درخت رنگا رنگ کے پھل بھول گئے. فنسیا، شیطان نے بھلا دیا عہد آدم سے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے آدم میں عزم نہیں پایا. عزم توڑ دیا، پختہ ارادہ، نہ ٹوٹنے والا ارادہ وہ نظر نہیں آیا، جس وجہ سے شیطان نے فائدہ اٹھا لیا. عزم کی کمزوری اور عہد کی فراموشی، شیطان نے یہاں سے فائدہ اٹھا کر آدم و حوا پر حملہ کیا اور انہیں اس بارگاہ سے نکال دیا گیا، اور زمین پر عرصہ دراز تک توبہ کے ذریعے تلافی ہوئی. جو کچھ اس قرارگاہ میں و کارگاہ میں رونما ہوا، اس کی تلافی توبہ کے ذریعے ہوئی. کئی سال بعد، گریہ و زاری کے بعد، سال ہا سال مسلسل توبہ کے بعد پھر خدا نے فرمایا کہ اب وہ عزم آ گیا ہے، اب وہ عہد آدم کو یاد آ گیا ہے، اب آدم دوبارہ اس عہد پہ پابند ہو گئے ہیں. لہٰذا خداوند تبارک و تعالیٰ نے آدم کی توبہ قبول کی، اور پھر لطف و عنایت خدا کی آدم کو عطا ہوئی. یہ تو آدم کا حال تھا. اب ابنائے آدم، بنی آدم، یہ آدم کی آیت آپ کو سنائی گئی ہے کہ آدم نے ایک عہد فراموش کیا اور عزم کی کمزوری دکھائی، یہ حال ہو گیا. اب آپ اپنا سوچ لو کہ آپ کے ساتھ شیطان نے کیا کرنا ہے. آپ کے اگر ارادے کمزور ہوئے آپ کا حال کیا ہوگا، اور آپ نے اگر عہد نہ نبھایا تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا. چونکہ آپ پہلے توبہ بھی نہیں ہو، آدم جیسی توبہ بھی نہیں کر رہے کہ سال ہر سال روتے رہو اس حرکت پر جو اس زمین پہ آنے سے پہلے ادا ہوئی تھی. یہاں عموماً اس ماجرا کو جب پڑھتے ہیں لوگ قرآن میں، تفسیر میں، ترجمے میں، اصل مطلب عہد و نسیان اور عزم و ان چیزوں کے بارے میں بجائے سوال کیا اٹھتے ہیں، آیا نبی سے خطا ہو سکتی ہے، آیا وہ ہو سکتا ہے، فوراً حاشیے میں چلے جاتے ہیں. وہ الگ مطلب ہے، ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی. قرآن صریح کہہ رہا ہے کہ آدم کا عزم نہیں تھا، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. اب آیا یہ گناہ تھا. یہ فرعی مسائل ہیں جو علماء نے حل کر دیے ہیں، جواب دے دیا ہے، اور وہ اگر نہ بھی حل ہوئے سمجھ نہ آئے، اصل مطلب یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام، خدا کا فرمان ہے کہ ہم نے وہاں پر رکھا تاکہ سیکھو، کچھ تجربہ ہو تمہیں. عہد و عزم کی کمی تھی جس وجہ سے شیطان کامیاب ہو گیا. سورہ مومنون میں پہلے یہ آیات فلاح کے ضمن میں پڑھی تھیں. اس میں ایک آیت عہد کے بارے میں بھی ہے، آیا 8، کہ مومنون جو فلاح پائی ہے، جن مومنون نے، یہ وہ ہیں جن کا جو اپنے عہد پر قائم ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. فلاح وہ مومن پائیں گے جو اپنے عہد کی مراعات کرتے ہیں، جو اپنے عہد کا لحاظ کرتے ہیں، جو اپنے عہد کو بھولتے نہیں ہیں، جو اپنے عہد و ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں. سورہ احزاب میں سورہ مبارکہ احزاب میں ہے، وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. منافقوں کا ذکر ہے. اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. منافق رسول اللہ کے ساتھ ایک گروہ تھا پورا، منافق چھپے ہوئے، بظاہر مومن
لیکن اندر سے کافر، رسول اللہ پر ایمان نہیں تھا، نہ رسول اللہ کی باتوں کو مانتے تھے، نہ اتباع و اطاعت کرتے تھے۔ منافق گروہ تھا جو رسول اللہ کے ساتھ آ کے مل گیا، جڑ گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ما وعدنا اللہ و رسولہ الا غرورا، یہ سب دھوکا ہو گیا، اللہ نے بھی دھوکا دے دیا، رسول اللہ نے بھی دھوکا دے دیا، ہمیں دھوکا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ یہ منافق کی زبان تھی، رسول اللہ کو کہتے تھے کہ آپ نے دھوکا دیا ہمیں۔ خوب جیسے مثلا کوئی آئی یہاں کارگاہ میں آ کر یہ کہے جی مدرسے میں ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا، کیا دھوکا ہوا؟ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو یہاں پڑھائیں گے بھی اور 50,000 منتھلی بھی دیں گے، وہ 50,000 کدھر ہے؟ ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ ادھر سحر و افطاری میں پزا ہوگا اور افطار میں برگر ہوگا، اور سحری FC کے کھانے سے ہوگی اور افطار میکڈونلڈ سے ہوگی۔ ہمارے ساتھ تو دھوکا ہو گیا۔ خوب یہ رسول اللہ کو کہتے تھے کہ رسول نے ہمیں دھوکا دے دیا، ہمیں کچھ اور کہا تھا، کہا کچھ اور تھا، کیا کچھ اور ہے۔ ہمیں یہ کہا تھا کہ یہ پوسٹ و مقام و باغات و دنیا و مال و دولت سارا تمہارا ہوگا، الٹا جنگوں میں پھنسا دیا، روز جنگ روز جنگ روز جنگ مروا رہے ہیں، کوئی دن ایسا امن سے گزرتا نہیں ہے۔ اور یہ کہتے تھے اللہ نے بھی دھوکا دیا، ہمیں دھوکا دیا، نعوذ باللہ۔ اذ قالت طائفة منهم یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا ویستأذن فریق منهم النبی، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ منافقوں کو کہتے اٹھو بھائی ہم چلتے ہیں، ہمیں اس رسول اللہ کے ساتھ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ویلیو ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، ہماری کوئی سنتا ہی نہیں، اٹھو چلو نکلتے ہیں، ہم جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ سے کہتے تھے جی ہمیں جانے دیں، گیٹ پاس دیں، ہم جاتے ہیں۔ یستأذن فریقم النبی، نبی سے آ کر کہتے تھے چھٹی دو، ہم جا رہے ہیں۔ یقولون، اور رسول اللہ پوچھتے تھے کیوں جا رہے ہو؟ کہتے تھے ان بیوتنا عورہ، گھروں میں کوئی نہیں ہے ہمارے، گھر ننگے ہیں، گھر بے حفاظت ہیں، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ نانا کے پیٹ میں درد ہے، دادا کو الٹی ہو رہی ہے، نانی جو 60 سال پہلے فوت ہو گئے ہیں، ان کو کہتے ہیں نانا کی طبیعت خراب ہے، دادا کے مزاج خراب ہے، فلاں کا، پھوپھی کا یہ حال ہو گیا، خالہ کا یہ حال ہو گیا، کہتے تھے گھروں میں کوئی نہیں ہے۔ وما ہی بعورا، اللہ کا فرمان ہے کہ کوئی مسئلہ، گھریلو پرابلم کچھ بھی نہیں ہے۔ ان یریدون الا فرارا، یہ بھاگ رہے ہیں، فرار کر رہے ہیں۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اگر ان کے پر زمانے بھر کی سختیاں ہوں لیکن فتنے کی ان کو دعوت دی جائے، سارے گھریلو مسئلے آج ہی ان کے حل ہو جائیں گے، فتنے میں دوڑ کے جائیں گے یہ سارے۔ وَلَقَدْ كَانُوا أَحَدُوا، جبکہ انہوں نے اللہ سے عہد باندھا ہوا تھا، عہد اللہ سے عہد باندھا تھا، من قبل لا یولون الادبار، عہد یہ کیا تھا کہ ہم پیٹھ نہیں دکھائیں گے، بھاگیں گے نہیں، پشت نہیں کریں گے، میدان ترک نہیں کریں گے، یہ عہد کیا تھا انہوں نے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ عہد خدا کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کیا کیا عہد خدا کو، نبھایا یا نہیں نبھایا۔ سورہ احزاب میں آیا 23 میں، یہ آیت آخر میں پڑھتے ہیں بعض کو سمیٹ کر، سورہ یاسین میں ہے آیا 60 میں۔ سورہ یاسین آیا 59 اور 60 میں ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرمین الگ کر دیے جائیں گے، الگ ہو جاؤ، وَامْتَازُوا، مومنوں سے جدا ہو جاؤ، مجرموں مومنوں سے الگ ہو جاؤ، دور۔ علم، پھر ان سے کہا جائے گا علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا عہد نہیں کیا تھا تم نے اور خدا نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس نے تمہارے ساتھ دشمنی کرنی ہے، تم نے اس کے ساتھ دشمنی کرنی ہے، دوستی نہیں کرنی۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، فقط میری بندگی کرنی ہے کہ سیدھا راستہ، شیطان سے دوری، شیطان کے ساتھ دشمنی اور بندگی یہ خدا ہے۔ کیا یہ عہد نہیں کیا تھا تمہارے ساتھ؟ خوب
یہ عہد کیا تھا لیکن تم بھول گئے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. تمہاری کتنی نسلیں اس نے تباہ کر دیں. کیا کرو ابھی عہد توڑنے والوں, کیا کرو بنی آدم, ایو المجرمون, الگ ہو جاؤ, مومنوں سے جدا ہو جاؤ. دنیا میں تو گھسے رہے ہو مومنوں کے اندر, قیامت میں الگ ہو جاؤ. الگ ہو کے کدھر جاؤ؟ ہذہ, ایڈریس دیا جا رہا ہے ان کو, ہذہ جہنم التی کنتم توعدون اصلوا اليوم بما کنتم تکفرون. یہ جہنم ہے, داخل ہو جاؤ اس کے اندر, یہی تمہارا ٹھکانہ ہے بد عہدی اور ذمہ داری کو نہ نبھانے کا نتیجے میں. سورہ معارج میں, سورہ معارج یہاں پر پڑھ بھی رہے ہیں منافقت کی صفات کہ یہ ہوتی ہیں, اور وہ ثبوت بھی دے دیتے ہیں کہ وہ پائی جاتی ہیں یہاں پر. یہ نہ کرو, مومن بنو آپ, مومنانہ صفات اپنے اندر. سورہ معارج آیا 32 میں سورہ معارج میں ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جلد باز, خسیس, کنجوس پیدا ہوا ہے, جلد باز ہے انسان, جلد باز ہے انسان. اذا مس الشر جزوعا, تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے چیخ پڑتا ہے. واذا مس الخیر منوعا, جب کوئی اچھی چیز ملتی ہے وہ دوسروں کو نہیں دیتا, بخیل ہو جاتا ہے. الا المصلین, سوائے ان نمازیوں کے, الذین هم علی صلاتہم دائمون, جو پابند ہیں اپنی نماز کے, دائمی. والذین فی اموالہم حق معلوم, اور جن کے مال میں معین حق ہے ادا کرتے ہیں. للسائل والمحروم, سائل اور محروم کا حق وہ ادا کرتے ہیں. والذین یصدقون بیوم الدین, جو یوم الدین پر ایمان رکھتے ہیں. والذین هم من عذاب ربہم مشفقون, اور وہ جو عذاب خدا سے خوف کھاتے ہیں, ڈرتے ہیں. ان عذاب ربہم غیر مأمون, چونکہ عذاب رب سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی, محفوظ نہیں ہو تم. والذین هم لفروجہم حافظون, جو باحیاء ہیں, جن کے اندر عفت و شرم ہے, جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, اپنے بدن کی نمائش نہیں کرتے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین, سوائے اپنی ازواج کے باقی کسی کے سامنے بے شرمی بے حیائی کے ساتھ اپنے جسم کو نمایاں نہیں کرتے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون, اور جو ان حدود کو تجاوز کرتا ہے وہ دشمن ہے, وہ عدو ہے. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون, اور وہ جو اپنی امانتوں کے اور عہد کے پابند ہیں, خیال کرتے ہیں, مراعات کرتے ہیں, لحاظ کرتے ہیں, راعی ہیں, نگہبان ہیں, اور عہد کی حفاظت کرتے ہیں. کہ خود عہد کا معنی بھی وہ کام ہے جس کی مسلسل پابندی کی جائے اور حفاظت کی جائے. والذین هم بشہاداتہم قائمون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شہادت و گواہی پر قائم رہتے ہیں, ہٹتے نہیں ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون, اور وہ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون, یہ جنت میں تکریم و تعظیم کیے جائیں گے, ان کی جنت میں تعظیم کی جائے گی, قدردانی کی جائے گی. فما للذین کفروا قبلک مہطعین. خب یہ سارے صفات یکجا ذکر کر کے اس کے اندر عہد کو رکھا گیا کہ انسان کی کامیابی کے لیے, انسان کی نجات کے لیے, جہنم سے بچنے کے لیے عہد پورا کرنا لازمی ہے. بد عہد ہرگز جنت میں نہیں جائے گا. بے عہد اور جو عہد کو وفا نہیں کرتا, یعنی غیر ذمہ دار, جنت غیر ذمہ داروں کے لیے نہیں ہے. اگر خلاصہ کریں اس مطلب کا,
کہ جنت غیر ذمہ داروں کا ٹھکانہ نہیں ہے. یہ کچرا زمین پہ تو ہے، جنت میں نہیں ہوگا. جنت میں فقط متعہد، بہشت میں ذمہ دار لوگ جائیں گے، غیر ذمہ دار دوسری جگہ ہے ان کے لیے جو ان کے مناسب بنائی گئی ہے. وہ آخری آیت اس موضوع سے متعلق سورہ مبارکہ احزاب، کہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے خلاصہ ہے اس ساری بات کا جو عہد کے متعلق کی ہے کہ اگر انسان عہد کرے خدا کی بارگاہ میں وہ کیا ہوتا ہے. سورہ احزاب کی آیت 23 اور 24 میں ہے من المومنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. من المؤمنین رجال، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کا. خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے من المؤمنین، مومنوں میں سے کچھ رجال ہیں، مرد ہیں. مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں. لوگوں میں سے کچھ مومن ہیں. لوگ دو طرح کے ہیں، من الناس مومنین، لوگوں میں سے کچھ مومن ہیں، اور لوگوں میں مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی عورتیں ہیں، مرد اور عورتوں کا تقابل نہیں کیا گیا، بلکہ مردوں اور نامردوں کا تقابل ہے. مرد و نامرد. نامرد بے غیرت، بے حیا، بے عفت، بزدل، غیر ذمہ دار. قرآن غیر ذمہ دار کو نامرد کہہ رہا ہے، اور اس کی صراحت و تفسیر امیر المومنین نے کی ہے. یا اشباہ الرجال ولا رجال، مردوں جیسی صورتوں، مردوں جیسے چہروں، مردوں سے ملتے جلتے شکلوں، انسانوں اور نامردوں، شبیہ ہو مردوں کی. مردانگی نہیں ہے تمہارے اندر، کیوں؟ عہد نہیں ہے تمہارا. مومنوں میں سے مرد ہیں کچھ، کون؟ جنہوں نے عہد کیا، خدا کے ساتھ عہد کیا، یہ مومنوں میں سے مرد ہیں. باقی نامرد ہیں. اب کسی جگہ ان کو کہا منافق ہیں، کسی جگہ ان کو کہا بد عہد ہیں، کسی جگہ کہا بے وفا ہیں. یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ نامرد ہیں سارے جو ذمہ داری نہیں لیتے، جو ذمہ دار نہیں ہیں. من المؤمنین رجال صدقوا، یہ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچ کر کے دکھایا ہے. صداقت ہے ان کے قول و فعل و عمل میں. کس چیز کو سچ کیا؟ ثابت کیا جو عہد کیا تھا. آہدو، جو عہد کیا تھا اس پورے کو وفا کیا و سچ کر کے دکھایا. فمنہم من قضى نحبہ، اور اس عہد کی وفا میں کچھ ایسے تھے جنہوں نے اپنی نظر، اپنا واجب، اپنا فریضہ ادا کر دیا. اپنا فریضہ ادا کر دیا انہوں نے. خوب کچھ فریضہ ادا کر کے شہادت کے مقام تک جا پہنچے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں کہ ان کا میدان آئے، وہ اپنا فریضہ ادا کریں اور وہ بھی اس کاروان و قافلے سے جا ملیں. یہ مومن یا مومنوں میں سے یہ مرد ہیں، باقی نامرد ہیں. وہ وبال ہیں، وہ علی کا دکھ ہے، وہ علی کے لیے ناصور ہیں. مرد ناصر ہیں، نامرد ناصور. ناصور پھوڑے کو کہتے ہیں. انسان کے جسم پہ نکلتا ہے پھوڑا، پیپ والا، درد والا، تکلیف دہ پھوڑا. کسی بھی بدن کے حصے پہ نکل آتا ہے اور بہت تکلیف دیتا ہے، چین چھین لیتا ہے انسان کا، اور گندا، اس کے اندر سے گندی پیپ نکلتی ہے، بدبودار. یہ پھوڑا وہ نامرد ہے، وہ بے غیرت ہے، وہ غیر ذمہ دار ہے جو کسی نظام میں، مذہب میں، کسی قوم کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. غیر ذمہ دار، تکلیف دیتا ہے، فقط تکلیف دیتا ہے. علی کو انہوں نے تکلیف دی، ناصوروں نے شدید تکلیف دی. ضربت نے، ابن ملجم کی ضربت نے ذرا برابر تکلیف نہیں دی علی کو. وہاں پر فرمایا فزت ورب الکعبہ. لیکن نامردوں کو، اشباہ الرجال کو کہا تم نے میرے دل پیپ سے بھر دیا ہے، میرے دل میں پیپ بھر دی تم نے، مجھے تھکا دیا ہے تم نے، مجھے خستہ کر دیا ہے تم نے، مجھے مایوس کر دیا ہے. بلکہ امیر المومنین فرماتے تم نے مجھے بدنام کر دیا ہے. یہ امیر المومنین کا خطبہ ہے
کہ تمہاری ٹال مٹول، تمہاری بزدلی اور تمہاری بدعہدی و بے وفائی نے مجھے بدنام کر دیا ہے کفار کے ہاں، مشرکین کے ہاں، قریش کے ہاں، منافقین کے ہاں، معاویہ کے ساتھیوں کے ہاں۔ اب قریش یہ کہنے لگے ہیں کہ ابو طالب کا بیٹا ہے تو بڑا بہادر ہے لیکن جنگ کرنا نہیں جانتا، جنگ کے اصول نہیں جانتا، چونکہ جب حملے کا وقت ہوتا ہے تو یہ حملہ نہیں کرتا، اور جب اس کی فتح کے امکانات واضح ہوتے ہیں یہ اس وقت فوج لے کر میدان میں نہیں اترتا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ایسا ہی ہے، جب موقع ہوتا ہے تو ہم حملہ نہیں کرتے، لیکن کیوں نہیں کرتے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں تمہاری وجہ سے، تم بزدلوں کی وجہ سے، کہ جب میں تمہیں جنگ کے لیے کہتا ہوں تم گرمی کا بہانہ کرتے ہو، جب تمہیں جنگ کے لیے کہتا ہوں سردی کا بہانہ کرتے ہو، تم کہتے ہو ہمارے گھریلو پرابلم ہے، ہمیں تکلیف ہے، ہمارے پیٹ خراب ہیں۔ اگر یہ فوج ہو یہ اپنے رہبر کو بدنام کر دیتی ہے کہ آج امیر المومنین کو دکھ ہو رہا ہے کہ قریش میرے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ میں جنگ کرنا نہیں جانتا، چونکہ جنگ کرنا جانتا ہوتا تو ابھی تک کب کا یہ میدان مار چکا ہوتا۔ لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں جس کے پاس یہ فوج ہو ٹوٹے ہوئے تیر کی طرح جسے کسی پہ پھینکا ہی نہیں جا سکتا تو ان کا رہبر بدنام ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد امیر المومنین نے فرمایا کہ قریش کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ میں 20 سال سے کم عمر کا تھا، میں نے تلوار اٹھائی اور پھر اس سے آج تک میں نے نیام میں نہیں ڈالی، اور میں موت سے نہیں ڈرتا۔ ان کو پتہ ہے کہ میرے لیے موت اتنی عزیز ہے جتنا شیرخوار بچے کے لیے ماں کا دودھ مطلوب ہوتا ہے۔ میں شہادت سے نہیں گھبراتا، لیکن جب نامردوں کی فوج، نامردوں کی سپاہ، اشباح الرجال جب میرے گرد جمع ہو جائیں تو وہاں پر بدنامی میرے لیے قریش کے اندر ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں معاویہ سے نہیں ڈرتا، عمرو عاص سے نہیں ڈرتا، بصر بن ابی ارطاد سے نہیں ڈرتا، سارا عرب میرے خلاف جمع ہو جائے میں نہیں ڈرتا۔ سارا عرب، یہ جملہ ہے امیر المومنین کا، پورے عرب بھی اگر میرے خلاف اتحاد کر دیں میں نہیں ڈرتا ان سے، لیکن یہ جو پلے پڑ گئے ہیں نامرد، بد عہد و بے وفا، ان کے ذریعے کیا کروں؟ ان سے امیر المومنین نے کہا خدایا انہیں مجھ سے لے لے، مجھے ان سے لے لے، انہیں ان کے اوپر وہ مسلط کر جو ان پر رحم نہ کھائے، اور مجھے وہ عطا کر جو ان سے بہت بہتر ہوں، جن کو میں بلاؤں دعوت دوں تو اس طرح دوڑے ہوئے آئیں جس طرح تشنہ اونٹنیاں پانی کی طرف دوڑ کر آتی ہیں، نہ کہ کھینچ کھینچ کے جن کو اٹھاؤں بستروں سے، وہ نہیں چاہیے مجھے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبا، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا فریضہ و واجب ادا کر دیا۔ نحب اس فریضے کو کہتے ہیں جو خود انسان نے قسم کھا کر اپنے لیے مقرر کر لیا ہو، اس کو نحبہ کہتے ہیں۔ مثلا ایک روزہ اللہ نے واجب قرار دیا ماہ رمضان میں، اب اس کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر واجب ہے، اگر نہیں رکھے گا مجرم ہے، سزا ہے، سخت سزا ہے، گناہ کار ہے، معصیت کار ہے، فاسق و فاجر ہے جو روزہ نہیں رکھتا، مومن نہیں ہے، قطعاً مومن نہیں ہے۔ یہ فریضہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اگر ماہ رمضان گزر جائے اور ایک مومن خود عہد کرے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، اپنے اوپر واجب قرار دے روزہ، رمضان کے باہر نظر کرے، قسم کھائے، عہد کرے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے خدا کے لیے، للہ علیہ ان اصوم، یا للہ علیہ الصیام، اللہ کی خاطر میں اپنے اوپر روزہ لازمی قرار دیتا ہوں، اس کو کہتے ہیں نخبہ۔ خود مومن اپنے اوپر واجب قرار دے، فرض قرار دے، نظر کر کے، قسم کر کے، عہد کھا کے کر کے یہ کہے کہ یہ کام میرے اوپر واجب ہو گیا ہے۔ وہ بہت سارے کام ہیں مستحب، واجب نہیں ہیں، لیکن مومن انہیں اپنے لیے واجب قرار دے سکتا ہے نظر کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ مرد کون ہیں؟ مرد وہ نہیں ہیں جو فقط اللہ کی طرف سے عائد فرائض کو انجام دیتے ہیں، مرد وہ ہیں کہ جو بوقت ضرورت اپنے اوپر مزید فریضے عائد کر لیتے ہیں کہ یہ بھی میرا فریضہ ہے، میں نے کرنا ہے یہ کام۔ ہر چند فتویٰ میں وہ واجب کفائی ہو، ہر چند فتویٰ میں وہ مستحب ہو، لیکن ضرورت ہے اس وقت دین کی، اسلام کی، ملت کی،
میں اس لیے اپنے اوپر لازمی قرار دیتا ہوں، یہ میرا فریضہ میں نے کرنا ہے۔ مثلا تبلیغ، ایک عالم دین تبلیغ کو اپنے اوپر واجب قرار دے، واجب ہے میرے اوپر میں تبلیغ کروں، یہ نخبہ ہے، اس فریضے کو نخبہ کہتے ہیں۔ منہم من قضا نحبا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا فریضہ جو خود قسم عہد کے ذریعے اپنی گردن پہ لیا تھا اس کو ادا کر دیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی یہ فریضہ ادا کرنے کی انتظار میں ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے عہد میں ذرا برابر تبدیلی نہیں کی، رد و بدل نہیں کی ہے۔ یہ مرد ہیں قرآن کے ہاں، خدا کے ہاں، علی کے ہاں، اور باقی جو بد عہد غیر ذمہ دار ہیں وہ اشباہ الرجال ہیں، وہ نامرد ہیں۔ انہیں قرآن مرد کہنا، انسان کہنا بھی یہاں انہیں رجولیت سے نکالا ہے، نامردوں میں شامل کیا ہے، بے غیرتوں میں، بزدلوں میں، بد عہدوں میں، بے عفت و بے حیاؤں میں شامل کیا ہے، اور اس دوسری آیت میں سورہ انعام میں غالباً وہاں پر انہیں شر الدواب کہا ہے، انسانیت سے ہی خارج کر دیا ہے۔ عزیز من، یہ اہم قانون و سنت خدا ہے مومنون کے لیے کہ آپ سنت عہد پر چلیں و سنت وفا، گویا دو باتیں ہم نے کر دی ہیں ایک ساتھ، ایک سنت عہد و قانون عہد اور ایک قانون وفا۔ ان دونوں کے مقابلے میں دو اور قانون ہیں اللہ کے، ایک عہد کے مقابلے میں بد عہدی، اور وفا کے مقابلے میں نقض عہد، عہد شکنی۔ یہ دونوں تباہی کے راستے ہیں، دونوں ذلت و خاری کے راستے ہیں۔ بد عہدی، بے عہدی، غیر ذمہ دار ہونا، غیر مسئول ہونا، اور عہد شکن ہونا، یہ انجام دنیا و آخرت میں تباہی ہے ان دونوں کا، کہ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں بد عہدوں میں سے نہ بنائے، اور خدا ہمیں بے وفاؤں میں سے نہ بنائے، اور جس طرح قرآن میں اللہ کا فرمان ہے ہمیں باعہد متعہد اور عہد کے ساتھ وفا کرنے والوں میں سے شمار کرے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی